رائٹر والا جو جرنی ہے وہ کیسے سٹارٹ ہوا؟ پڑھنے سے زیادہ مجھے نا فیم کا شوق تھا. صوفیزم کی طرف کیسے آئے؟ راہ سلوک کے مسافر کیسے بنے؟ لائف گزارنے کے لیے نا کنسیپچل کلیئرٹی بہت ہی ضروری ہے. کسی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی، جس طرح سے ایک ٹریڈیشنل یہاں پہ بیعت کا کانسیپٹ ہے. بیعت کر لیا، مریدی میں آ گئے. اس کانسیپٹ سے مجھے بچپن سے ہی کوئی چڑھ تھی. تو اس سارے سفر میں کوئی ایسا انسیڈنٹ جو آپ کے لیے لائف چینجنگ تھا؟ وہاں پہ میں نے فائز سیال صاحب کو سنا. 180 ڈگری اینگل جو ہے وہ زندگی چینج ہو گئی. سوشل میڈیا کا اس جنریشن کو شیپ کرنے میں کیا رول ہے اور اس کو کیسے پروڈکٹیولی استعمال کر سکتے ہیں؟ تو یہ راشد صاحب نہیں ہوگا. یہ مزید جو کام ہے وہ ڈیزاسٹر کی طرف جائے گا. زومبیز ہو جائیں گے بچے. ہیروئن کے نشے سے یہ برا نشہ ہے. تو آپ ہیومن بیہیویئر کے اسٹوڈنٹ ہیں علی صاحب، عادتیں بدلی بھی تو جا سکتی ہیں. دیکھیں، عادت جب بڑھ جاتی ہے نا تو عادت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کو چینلائز کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ لیو ود پرپز اور میں ہوں آپ کا میزبان راشد محمود. آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ رائٹر ہیں، جرنلسٹ ہیں. ان کی ایک کتاب ابھی ریسنٹلی مارکیٹ میں آئی ہے زندہ صوفی کے نام سے. ان کی کتاب کے بارے میں جانیں گے، ان کی شخصیت کے بارے میں جانیں گے. علی عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی عباس، اس سے پہلے کہ ہم آپ کی جو کام ہے لٹریچر میں جو آپ کی خدمات ہیں ان کی طرف آئیں، ہم چاہیں گے کہ سب سے پہلے آپ کی جو ابتدائی زندگی ہے، بچپن ہے، ارلی ایجوکیشن ہے، اس کے بارے میں آپ اختصار کے ساتھ کچھ ہمیں بتائیں. مجھے تو لگتا ہے کہ میں بچپن میں ہی ہوں. پہلے تو بچپن ختم نہیں ہوا کیونکہ بچپن کا تعلق میرے خیال سے سوچ سے ہے. میری وہی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں جو ایک بچے کی ہوتی ہیں. نہیں، وہ اندر کا بچہ تو ساری زندگی آپ کا زندہ رہنا چاہیے کچھ سیکھنے کے لیے. ہاں، لیکن جو بچپن ویسے چھوٹے والا بچپن تھا وہ کیسا تھا؟ بہت اچھا تھا. جب علی عباس چھوٹے سے تھے؟ چھوٹا پیدا ہوا تھا میں اور ہاسپٹل میں پیدا ہوا تھا جیسے سب پیدا ہوتے ہیں. تو دبئی میں ہم رہتے تھے. اچھا. بس وہاں کا ایک ایکسپیرینس تھا. پھر پاکستان آ گئے. پھر میں کافی عرصے سے اب میں لاہور میں رہ رہا ہوں اور پھر لاہور سے پھر مختلف ملکوں کی جو ہے وہ پرواز لیتا ہوں. لائف کو ایکسپلور کرتا ہوں، انجوائے کرتا ہوں. تو آپ ایک جرنلسٹ ہیں، رائٹر ہیں اور ٹریولر بھی ہیں. ایک اور تعارف. تو کس عمر میں آپ دبئی سے پاکستان آئے؟ کیا ایج رہی ہوگی؟ دبئی سے جب میں پاکستان واپس آیا تو میں 3 کلاس میں تھا. 3rd کلاس میری وہاں پہ ہوئی تھی. تو پھر 4th کلاس میں پھر میں نے یہاں پہ پاکستان میں ایڈمیشن لیا تھا. تو آپ کے فادر کی جاب تھی وہاں پہ؟ جاب تھی. صحیح. تو کیا کوئی میموریز ہیں وہاں کی؟ اس وقت کا دبئی کیسا تھا؟ ہے بالکل بالکل ڈیفینیٹلی. ہمارے گھر کے سامنے نائف پارک ہوا کرتا تھا. وہاں ہم بڑے شوق سے جاتے تھے. الگوریر سینٹر تھا وہاں پہ. اس کی ٹاپ فلور پہ ایک ایسا ریسٹورینٹ تھا جو موو ہوتا تھا. اچھا. تو وہ ابھی بھی ہے؟ ابھی بھی ہے وہ ریسٹورینٹ. تو بڑے شوق سے ہم بڑی حیرت والی بات ہوتی ہے نا کہ آپ ایک کھانا کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ پورا ریسٹورینٹ موو ہو رہا ہے. اور پھر وہاں پہ ایک اسکیٹنگ ہوا کرتی تھی، وہ مجھے آج تک یاد ہے. جب ہم چھوٹے تھے وہ برف تھی نیچے اور وہ درمیان میں لائٹ ریفٹ تو سارے آفیسز اور وہ مارکیٹس تھی. اس کے بالکل مڈل میں ایک وہ اسکیٹنگ والا جو ایریا ہے وہ ہوا کرتا تھا. تو وہ میں دیکھتا شوق سے تھا. میں کرتا تھا اس کو. گرتا تھا اور آج تک سیکھی نہیں جا سکی، لیکن کوشش کرتا تھا بار بار اس کو کرنے کی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے دبئی گرم علاقہ ہے تو برف میں ویسے ہی مزہ آتا تھا کیونکہ کوئی نہ کوئی ٹھنڈا. پھر بیچز مجھے یاد ہیں، بیچز میں ہم جایا کرتے تھے. خاص طور پہ مجھے اچھی طرح یاد ہے سینما میں ہم بہت جاتے تھے. میرے فادر کو موویز کا بہت شوق تھا اور وہاں پہ بلکہ ایک دفعہ نور جہاں صاحبہ آئی تو نور جہاں صاحبہ کا میری والدہ کے ساتھ کوئی ان کے بڑوں کا کوئی آپس میں تعلق تھا. تو ہمیں وہاں پہ ٹکٹ نہیں مل رہی تھی. تو میری والدہ نے نور جہاں کو کہا جی ہم تو ان کے ہم گھرانے سے ہیں. تو پھر انہوں نے ہمیں 3-4 ٹکٹس جو ہے نا وہ دی ہمیں اور ان کو کہا کہ آپ مجھے ملنے کے لیے بھی آئیے گا. تو اس طرح ہم شوز دیکھتے تھے، مختلف مارکیٹس میں جاتے تھے، گھومتے پھرتے تھے. دبئی تب بھی اٹ واز فل آف ہیپننگ؟ ہاں اس وقت بھی ہیپننگ تو دبئی تھی. ویسے اس وقت بھی مجھے یاد ہے کافی ہیپننگس. اور یہ کس ایئر کی بات کر رہے ہیں؟ 79 میں میری برتھ ہوئی. تو آپ دیکھ لیں 85-86 میں دبئی گرو ہونا اس وقت شروع ہو گیا تھا. صحیح. 85-86 میں آپ واپس آئے. جی. تو جب آپ پاکستان آئے تو کوئی کلچرل شوق تھا، مشکل لگا یہاں ایڈجسٹ کرنا یا آسان تھا؟ اچھا، دبئی نا اس زمانے میں بہت ہائی پروفائل کنٹری تصور ہوتا تھا. جو لوگ دبئی سے واپس آتے تھے ان کو پروٹوکول بڑا ملتا تھا. تو ہمارے جو رشتہ دار تھے
ان کی طرف سے ہمیں بڑا پروٹوکول ملتا تھا کہ جی دبئی سے آئے ہیں, مختلف گھروں میں کھانے کھائے جا رہے ہیں, لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں. تو یہ انجوائے کرتے تھے ویسے ہم اس پوری فیسٹیوٹی کو. ہاں وہ فیسٹیوٹی تو تھی, لیکن جو اپنے لیے ایک چینج تھا کہ وہاں کے انوائرمنٹ سے یہاں آ کے ایڈجسٹ کرنا, وہ کیسا تھا, وہ چینج کیسا تھا؟ اچھا شوق ایسا تو نہیں تھا. ایک تو تھوڑا مسئلہ تھا گرمی کا, کیونکہ گرمی یہاں ہمیں زیادہ فیل ہوتی تھی کیونکہ وہاں پہ ایوری تھنگ از سینٹرل اے سی. یہاں پہ اس طرح سے اے سی نہیں تھا. اور پھر کلینلیس کا ہمیں کچھ ایشوز آئے تھے. وہاں پہ کلینلیس بہت زیادہ ہے دبئی میں, انوائرمنٹ اچھا ہے اور ڈفرینٹ کلچر کے لوگ ملتے ہیں. یہاں پہ صرف پاکستانی تھے, تھوڑا سا یہ تھا. لیکن پھر بعد میں کیونکہ ایج چھوٹی تھی ایڈجسٹ کر لیا. تو پھر اس کے بعد ایجوکیشن کہاں سے لی, پڑھائی کیا کی, اور پروفیشنل کیریئر کیسے بس اسٹارٹ پھر ہوا؟ میں نے یہاں پہ پڑھا سیالکوٹ میں, کیونکہ ہم شفٹ ہو گئے تھے. کچھ ایجوکیشن وہاں لی, کچھ پھر میں نے لاہور آ کے لی, پھر میں دبئی واپس چلا گیا, پھر میں کچھ لنڈن میں نے پڑھا. بس اس طرح گھوم پھر کے میں پڑھتا رہا. اور میجر جو میرا سبجیکٹ تھا وہ ریلیجیس اسٹڈیز اور ہیومن بیہیویئرس, یہ رکھا میں نے تھرو آؤٹ آف لائف. اور یہ کہاں سے پڑھا آپ نے, ریلیجیس اسٹڈیز اور ہیومن بیہیویئر؟ میں نے یو سی پی سے میں نے پڑھا ریلیجیس اسٹڈیز میں, میں نے ماسٹرز میں نے یہاں سے پڑھا. اور بس پھر میں نے زیادہ سیلف جو ہے نا وہ اس پہ میں نے زیادہ زور دیا, سیلف لرننگ پہ. سیلف لرننگ, مختلف لوگوں کے پاس جانا, کانفرنسز میں, لیکچرز میں, سیشنز میں, ایگزیبیشنز میں, اس پہ میں نے زیادہ وقت لگاتا. فوکس اس پہ رہا جی, سیلف لرننگ پہ. جی صحیح. اور سیلف لرننگ آج کے دور میں تو بڑا آسان ہو گیا ہے کہ آپ یوٹیوب کھولیں تو آپ کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں, ساری دنیا کھلی پڑی ہے. اس زمانے میں سیلف لرننگ بڑا مشکل کام تھا. نہیں راشد صاحب, آپ مجھے لگتا ہے کہ یہ اب ہم نا ایک ایسے فیک ورلڈ میں ہی کہہ سکتا ہوں, مجھے فیک کے علاوہ کوئی ورلڈ آ نہیں رہا. ہم ایسا رہ رہے ہیں کہ آپ غور کرنے والی بات یہ ہے, آپ ویڈیوز کتنی زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کتنے لیکچرز آپ یوٹیوب پہ سن رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ کسی کو کہیں کہ انہوں نے کیا بات کی ہے تو یو آر انیبل ٹو ایکسپلین کہ اس پہ کیا بات ہوئی ہے. جبکہ محفل میں بیٹھ کے جب ہم کتاب پڑھتے تھے یا کسی سے بات سنتے تھے وہ بڑا فوکس ہوتا تھا. ادھر ہم گاڑی چلا رہے ہیں یا وہ مووی بھی لگی ہوئی ہے ساتھ ساتھ, کوئی ہم لیکچر بھی سن رہے ہیں, وہ فوکس جو ہے نا وہ کسی چیز پہ بھی نہیں ہو پا رہا. انفلو اتنا ہے کہ ریٹینشن اور اٹینشن دونوں ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی, نہ توجہ دے پاتے ہیں اور جو نہ دیکھتے سنتے ہیں اس کو ایبزارب کر پاتے ہیں. بالکل آپ نے انفلو کا ورڈ بڑا صحیح طرح یوز کیا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے پانی بہتا ہے نا اور ہمارے دریا اس کو کیٹر نہیں کر پاتے, اور جو پانی جو ہے وہ سمندر میں بہہ جاتا ہے اور ہم اس پانی کا یوز نہیں کر پاتے, ایبزارب نہیں کرتے اس طرح سے نالج کو, کیونکہ وہ ایک تو بند نہیں لگائے ہم نے, دوسرا ہم اس کو کسی طریقے سے اس میں بجلی نہیں بنا پا رہے, یا کسی اس پانی سے ہم مختلف فصلوں تک اس کو پہنچا نہیں پا رہے. میں امید کرتا ہوں جو مثالیں آپ دے رہے ہیں ہمارے سننے دیکھنے والے ان کو سمجھ سکیں. اور یہ جو بند لگانے ہیں یہ ڈسٹریکشنز کے بند ہیں کہ ڈسٹریکشنز کیسے روکنی ہے. اور جو بجلی بنانی ہے وہ یہ کہ جو آپ سن رہے ہیں, جو علم حاصل کر رہے ہیں, اس کو آپ نے عمل میں کیسے کنورٹ کرنا ہے, یہ ہے بجلی. ایگزیکٹلی. اور میرے خیال میں علم نافع ہے ہی وہ جو آپ کی کایا پلٹے, جو آپ کو عمل پہ مجبور کرے, جس میں آپ کچھ پھر آؤٹ پٹ دینے کے قابل ہو, کچھ پروڈکٹیوٹی لے کے آئیں. اچھا نہیں, میں اس پہ اتنا ریسٹرکٹ نہیں کروں گا, کیونکہ کچھ علم ایسا بھی ہے کہ آپ اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کر رہے ہیں, وہ آپ ویسے یوز کر رہے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں, دیٹ از آلسو فائن. تو یہ سارا جو فلو ہے نا اتنا زیادہ آ رہا ہے, مجھے تو کوئی خاص طور پہ کوئی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کوئی بڑی نظر نہیں آ رہی. چلیں آپ نے کہا کہ علم بہت زیادہ ہے, فوکس آ رہا ہے, یا یہ علم سے زیادہ میرے خیال میں انفارمیشن کا ورڈ یوز کریں پچھلے تو 20 سالوں میں, یہ انفارمیشن پچھلے 20 سالوں میں آئی ہے نا, کوئی ایسا مجھے انٹلیکچوئل بتائیں جو انٹرنیشنلی ریناؤنڈ ہوا ہو پاکستان میں, یا کوئی ایسے ہی چلیں بتا دیں کہ جس کو نیشنل لیول پہ ہی کوئی ایسا اس نے انٹلیکٹ ڈیلیور کیا ہو جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی اس نے انسپائریشن کریٹ کی ہو پوری دنیا میں یا پورے پاکستان میں کی ہو. کوئی ایک نام بتائیں. مجھے تو پرانے نام ہی نظر آتے ہیں. پروفیسر احمد رفیع اختر صاحب ہیں, جیسے بلال قطب صاحب ہیں, مولانا مودودی کی ایک کنٹریبیوشن ہے, پرویز ہود بھائی ہیں, وہ بہت بڑے ان کی کنٹریبیوشن ہے, ڈاکٹر عارفہ سیدہ ظاہرہ صاحبہ ہیں. یہ سارے پرانے ہی لوگ ہیں جن کی انٹلیکٹ پہ میں سمجھتا ہوں جنہوں نے انسپائریشن کریٹ کی ہے. مجھے یہ 20 سالوں میں تو کوئی بندہ نظر نہیں آتا. انشاءاللہ نئے نام بھی آئیں گے علی, اور ہم ان کو یہاں شو کا حصہ بھی بنائیں گے. اب ہم تھوڑا سا آپ کے پروفیشنل کریئر کی طرف آتے ہیں. پروفیشنل کریئر کیسے سٹارٹ ہوا اور کس طرح سے شیپ اپ ہوا آپ کا پروفیشنل جرنی؟ ویسے تو میں نے 9th کلاس میں کام کرنا شروع کر دیا تھا. وہ 9th کلاس میں مجھے 600 روپیز ملتے تھے. ایک دستانے پیک کرنے والی کمپنی سے میں وہاں کام کرتا تھا, مجھے بڑا اچھا لگتا تھا.
اور مجھے 600 از اے بگ اماؤنٹ ایٹ دا ٹائم آف آئی گیس اٹ واز 92-93. تو وہ مجھے پیسے ملتے تھے. اس کے بعد پھر میں مختلف جگہوں پہ کام کرتا رہا. پھر میں دبئی واپس چلا گیا, جاب کی میں نے ایک الہفتور ماربل کمپنی میں, اور پھر میں 2-2.5 سال وہاں پہ کام کیا. پھر واپس آ گیا. پھر مختلف جگہوں پہ میں کام کرتا رہا. ایک لمبا عرصہ 12 سال میں نے سپیریئر گروپ آف کالجز کے ساتھ گزارا. نئی بات اخبار, نیو ٹی وی, ریڈیو FM بوم, مختلف شعبے میں کام کرتا رہا. پھر میں اور ابھی جو آپ کا تصنیف والا جو سفر ہے, رائٹر والا جو جرنی ہے, وہ کیسے سٹارٹ ہوا؟ پڑھنے کا شوق تھا پہلے, اور پھر اس طرف کیسے آئے؟ پڑھنے سے زیادہ مجھے نا فیم کا شوق تھا. اوکے. میں کیونکہ ایونٹس آرگنائز کیا کرتا تھا, تو میں دیکھتا تھا کہ ایونٹ آرگنائزر کی کوئی عزت نہیں ہے. ہر کوئی آٹوگراف ہے یا تو اسکالر سے لیتا تھا یا رائٹر سے لیتا تھا. تو میں نے کہا یار ایونٹ آرگنائزر والا کام ٹھیک نہیں ہے, رائٹر بنتے ہیں. صحیح. تو پھر میں نے اس طرح, جب میں نے تحقیق تو میں کر ہی رہا تھا تصوف پہ اور مختلف علم کے ٹاپکس پہ, تو اس کو پھر میں نے جتنے لوگوں سے جو ملاقاتیں کی میں نے, اس کو پھر میں نے کمپائل کر کے کتاب لکھ دی, زندہ صوفی کے نام سے. جی. اور ان میں وہ سارے لوگ ہیں جو ابھی اس دور کے جو نیک لوگ ہیں, جو صوفی ہیں, ان کو آپ نے ڈاکیومنٹ کیا. جی. بہت اچھا میں سمجھتا ہوں کنٹریبیوشن ہے. اس سارے سفر نے آپ کو کس طرح سے چینج کیا, کس طرح سے شیپ کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پاکستان اور پاکستان سے باہر میں نے بہت فری ٹریول کیا اس تحقیق کی وجہ سے, کیونکہ یا لیکچرز کرواتا تھا یا سننے کے لیے جاتا تھا یا ارینج کرتا تھا. اس کی وجہ سے میں پاکستان کے 100 شہروں میں مجھے جانے کا اتفاق ہو گیا, کیونکہ جہاں بھی لیکچر ہوتا تھا وہاں پہنچ جاتا تھا. تو پھر وہاں کی ثقافت, وہاں کی چیزیں دیکھنے کا مجھے شوق تھا. مجھے مونجو دڑو دیکھنے کا شوق تھا, سنتے تو ہم بہت تھے. ہڑپا دیکھنے کا مجھے شوق تھا. اور ایک مکلی کا قبرستان ہے پاکستان میں جو بہت سندھ میں ہے, کافی پرانا, وہ ورلڈ ہیریٹیج میں بھی اس کا نام ہے. مجھے وہ دیکھنے کا شوق تھا. کلاش تھا مجھے دیکھنے کا شوق. تو پھر نا لوگ مجھے ساتھ لے جاتے تھے کہ جی آپ ہمارے ساتھ چلیں, ایز این آرگنائزر, ایز اے آرگنائزر کہہ لیں یا ایز اے ٹرینر کہہ لیں یا اسٹوری ٹیلر کہہ لیں. تو ہم آپ کے پیسے نہیں لیں گے آپ سے, لیکن آپ کی وجہ سے جو لوگ آ جائیں گے پھر ہم ان سے پیسے لے کے ہم اپنا بزنس کر لیں گے. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے, مجھے پیسے لگانے نہیں پڑیں گے. تو میں نے اسی طرح ملکوں میں مختلف جگہوں پہ میں جاتا تھا. بہاولپور بھی گیا میں نے, پھر وہ جیپ ریلی دی جو اس کا بھی میں نے سنا. بہرحال میں جو بھی بات سنتا تھا نا, اب جیسے آپ نے گوادر کا ذکر کیا, میں گوادر بھی گیا. میں نے گوادر میں نے سب سے پہلے میں نے وہ گراؤنڈ دیکھی, کرکٹ اسٹیڈیم, کہیں ویڈیو دیکھی. میں نے کہا یار بڑی خوبصورت ہے, میں نے دنیا میں گراؤنڈ دیکھی نہیں تھی. ہاں بلکہ دبئی میں ہم کرکٹ میچ بھی دیکھا کرتے تھے. ہاں جی, پاکستان شارجہ میں ہوا کرتے تھے, پاکستان انڈیا کے اس زمانے بڑے, اس وقت بڑا کریز تھا, کیونکہ ٹی وی اتنا تھا نہیں, انٹرنیٹ اور یہ سارا کچھ, تو میچ دیکھنے جایا کرتے. میرے فادر بہت ہی شدائی تھے کرکٹ کے. اچھا. بہت, وہ کھیلا بھی کرتے تھے جب وہ اپنی جوانی میں, اور وہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ آؤٹ نہیں ہوتے. اچھا. ان کا اسٹائل نا جوید میاں داد والا تھا, وہ سنگل لیتے تھے بس, اور اور وہ اوپننگ میں جاتے تھے اور رات اینڈ تک وہی کھیلتے تھے. وہ پورے علاقے میں سیالکوٹ میں مشہور تھے کہ یار یہ ایوب ان کا نام تھا, یہ ایوب آؤٹ نہیں ہوتا. تو وہ مختلف ٹیمز ہی لے کے جاتی تھی پھر ان کو, جی آپ ہماری طرف سے کھیلیں. اچھا پھر اس طرح ان کو پھر وہ کیونکہ کریزی تھے کرکٹ کے حوالے سے, پھر ہمیں بھی کریز آ گیا. ہم دیکھتے تھے, ہم اس کو پرکھتے تھے, اسٹیڈیم میں جا کے دیکھتے تھے میچ. تو اس طرح سے پھر ہم کرکٹ بھی وہاں پہ دیکھتے تھے. تو بس گھومنا پھرنا, ایکسپوجر, یہ شوق رہا. تو علی صوفیزم کی طرف کیسے آئے, راہ سلوک کے مسافر کیسے بنے, اس طرف کیسے آنا؟ میں نے یہ دیکھا راشد صاحب, دنیا میں 2 طرح کے ریلیجس کانسیپٹ ہیں. ایک کانسیپٹ ہے جو ڈراتا ہے, اور ایک کانسیپٹ ہے جو محبت کرواتا ہے. یہ جو مولویزم ہے نا سارا, یہ سارا نا ڈرانے پہ ان کا پورا زور ہے. قبر میں سانپ ہوں گے, قبر کے عذاب, آپ کو ایسا وہ خدا کا چہرہ سامنے دکھاتے ہیں جس میں آپ کو بس ڈر جاتے ہیں. آپ ڈرا کے نا, نئی نماز پڑھو گے تو اتنے کوڑے میں پڑیں گے, یہ چھوٹ گیا, ایک روزہ چھوٹ گیا تو اتنے ہزار لوگوں کو کھانا کھلانا پڑے گا, یا اتنے روزے رکھنے دوبارہ پڑیں گے آپ کو. تو اس طرح کی باتیں. تو میں نے دیکھا راشد صاحب لائف گزارنے کے لیے نا کنسیپچل کلیئرٹی بہت ہی ضروری ہے. اگر کنسیپچل کلیئرٹی ضروری نہیں ہے تو آپ کی لائف مشکل ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی. تو یہ لائف کو آسان کرتے تھے, مولوی حضرات جو ہے وہ مشکل کرتے تھے. اس لیے مجھے یہ پسند آتے تھے. جیسے آپ مثال لے لیں, 2-3 میں آپ کو مثال لے دیتا ہوں. اب یہ ایک جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, ان کے دماغ میں یہ کہ عمرہ کر لینا تو حج فرض ہو جاتا ہے. اچھا میں نے جب یہ سوچا کہ یار حج تو سب پہ ہی فرض ہے,
تو اس میں عمرہ کرنا یا نہ کرنا اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا تو تعلق ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت ہے، حج کو آپ افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں عمرہ کریں یا نہ کریں اس حج کا ایلیجبلٹی کرائٹیریا تو سیم ہی رہتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں غلط العام ہے کہ جی عمرہ کر لیا ہے نا، اب ہمارے اوپر فرض حج جو ہے وہ فرض ہو گیا جی. تو ویسے بھی فرض ہے. ہاں ویسے تو ہے ہی فرض. دیکھیں ہمارے تو 5 ارکان ہیں میں اس کا ذکر ہے. اچھا جی اگلا دیکھیں جی میوزک سننا حرام ہے جی. اچھا جی مووی دیکھنا حرام ہے جی، ڈرامہ دیکھنا حرام ہے جی، تھیٹر حرام ہے جی، آپ نے ایبارشن نہیں کر سکتے جی وہ بھی حرام ہے. اچھا آپ نے شادی کرنی ہے تو 18 سال سے کم کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے، وہ بھی آپ کے اوپر جو ہے نا وہ قدغنیں لگائی ہوئی ہیں. اب جیسے بل پیش ہوا کہ 18 سال سے کم لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی تو واہ ویلا مچ گیا جی بہت بڑا. اچھا وہ ایک کمپنی آئی پاکستان میں جس نے ہیومن ملک کو سیل کرنا تھا، اس پہ پھڈا ڈال دیا جی یہ تو حرام ہے. تو یہ حرام اتنا ہے، میں نے یہ سوچا کہ اگر اتنا ہی زیادہ حرام ہے تو انسان نے کرنا کیا ہے دنیا میں. تو یہ جو مولویزم ہے یہ حرام کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور جو صوفیاء ہیں جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ آپ کی زندگی کو آسان کرتے ہیں. پھر عقدہ کیا کھلا کہ کیا کرنا ہے، کرنا کیا ہے. دیکھیں نا آپ کو اگر سب کچھ ہی بند ہو گیا، اگر آپ دیکھیں مصوری بھی حرام ہے، آپ پینٹ بھی نہیں کر سکتے، آپ کوئی وہ بھی نہیں بنا سکتے، کوئی دیکھ بھی نہیں سکتے، کوئی تصویر بھی نہیں بنا سکتے آپ، تو یہ تو سارا کچھ ہی حرام ہو گیا. کرنا کیا ہے پھر؟ اچھا پھر میں یہ دیکھتا کہ چاند کے حوالے سے ہر وقت لڑتے رہتے ہیں. پھر میں کیونکہ یورپ میں جاتا تھا، امریکہ میں جاتا تھا، وہاں بھی 3 عیدیں ہوتی تھی، وہ بھی متفق نہیں ہوتے تھے کسی چاند پہ. تو میں نے یہ سوچا کہ یہ کیا مسائل ہیں جن میں انسان الجھا ہوا ہے. اچھا اس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں پاکستان نے آج تک پچھلے 75 ایئرز میں کوئی انٹرنیشنل اسکالر نہیں کریٹ کیا. ایک بھی نہیں ہے پاکستان کے پاس، ایک بھی نہیں ہے جس کو انٹرنیشنل، جیسے شیکسپیئر ہے نا، اس کی کتابیں آپ کو پوری دنیا میں عرب علاقہ ہو، بر صغیر ہو، یورپ ہو، اس کو پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا نوآ ہراری ہے، اس کو کراس دا ورلڈ اس کو لوگ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹونی رابنز ہے، یعنی کہ ڈیل کارنیگی ہے، یہ جو ان کے کانٹینٹ ہے یہ پوری دنیا میں. پاکستان کے پاس ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو کراس دا ورلڈ لوگ اس کو سنتے پڑھتے ہوں، متفق ہوں. نہیں پڑھتے، نہیں کوئی بنا ہی نہیں، کوئی کسی نے ایسا کانٹینٹ کریٹ ہی نہیں کیا جو ورلڈ وائڈ ہو. اس کہت الرجال کی کیا وجہ سمجھ آتی ہے؟ یہی وجہ ہے نا کہ آپ کو اتنے چھوٹے چھوٹے مسائل میں پھنسایا ہوا ہے کہ اب تک ہم یہی فیصلہ بڑا سوچتے ہی نہیں ہیں. اب تک راشد صاحب یہی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ جی نیل پالش کر کے وضو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آپ نے روزے کی حالت میں ٹیکا لگوانا ہے یا نہیں لگوانا. آپ دیکھ لیں ہم ان سوالوں سے نکلتے ہی نہیں. اب وہ کیوں نہیں نکلتے؟ تو یہ لوگ، اچھا اب اگلی بات سن لیں. میں ایک دفعہ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا تھا، تو مسجد امام میرے پاس آ گئے، کہتے ہیں جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں کہ جی میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں ترجمے کے ساتھ. کہتے ہیں یہ نہیں پڑھتے. میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یار خدا کے کلام ہے میں نہ پڑھوں؟ کہتے ہیں یہ آپ نے صرف جو ہے وہ کسی عالم کی محفل میں ان سے سیکھنا ہے، خود نہیں پڑھنا. اچھا میں ڈر گیا، بچہ تھا، میں ڈر گیا، میں سمجھا میں غلط کام کر رہا ہوں. آپ اندازہ کریں قرآن پڑھ رہا ہوں ترجمے کے ساتھ، اور مجھے یہ فیل ہونا شروع ہو گیا کہ مجھے کہیں گناہ تو نہیں ہو رہا مجھے اس بات کا، کیونکہ انہوں نے مولوی صاحب نے منع کر دیا. تو قوم کو تو اتنے چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھایا ہوا ہے، تو کہاں سے کوئی بڑا انٹلیکٹ ڈیولپ ہوگا؟ مذہب کو اتنا زیادہ امپوز کیا گیا ہے، کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں یا کوئی بھی کام ہونے لگتا ہے وہ حرام حلال پہلے ہی آ جاتا ہے. وہ ابھی میں امریکہ سے ہو کے آیا ہوں، ہر بندہ پوچھتا جا رہا ہے جی حلال فوڈ ہے ادھر، حلال ہے؟ کہیں اس کو کرنے کے لیے، پرچیز کرنے کے لیے اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں حلال ہے. اچھا حلال یہ سارا کچھ پوچھ لیا اور ساتھ ہی وائن کی بوٹل پکڑی اور ساتھ وہ بھی پی لی. یعنی کہ اس حد تک کنفیوژن ہے کہ حرام جو ہے وہ شراب وہ پیتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ، لیکن فوڈ جو ہے کام ہے جن سے منع کیا گیا وہ بھی تو حرام ہے. اچھا وہ فوڈ جو ہے اس پہ بڑا فوکس ہے کہ وہ حلال ہونا چاہیے. تو یہ جو کنسیپچول کلیئرٹیز ہے نا، یہ لائف میں میرے خیال سے جس کی نہیں ہے اس کی زندگی مشکل ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو کنسیپچول کلیئرٹیز ہیں یہ صوفیاء دیتے ہیں؟ صوفیاء سے میرا مراد یہ ہے کہ انٹلیکچوئلس جو لاجک پہ بات کرتے ہیں، ایموشنلزم پہ
اور دین کو ہر بات پہ ریفرنس بنا کے بات نہیں کرتے. صحیح. اچھا میں اگر اپنے سوال کو اس طرح سے فریز کروں کہ یہ جو سارے جن صوفیاء کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوا, انٹرویو کیا, آپ نے ایک کتاب کمپائل کی, ان میں سے کس شخصیت نے سب سے زیادہ متاثر کیا آپ کو, اور کیا آپ نے کسی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی, جس طرح سے ایک ٹریڈیشنل یہاں پہ بیعت کا کانسیپٹ ہے؟ اچھا یہ بیعت کر لیا, مریدی میں آ گئے, اس کانسیپٹ سے مجھے بچپن سے کوئی چڑ تھی. میں نے کہا واٹ از دس بیعت, یہ کیا ہے, یہ کیا بیعت کرنی کیوں ضروری ہے؟ میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ سے میں نے نالج لیا ہے, بٹ دیٹس اٹ, معاملہ ختم. اب میری مرضی ہے کہ میں آپ سے مزید آپ کے پاس بیٹھوں یا نہ بیٹھوں. میں آئی وانٹ ٹو گو فردر, کیونکہ جب میں کسی سے سوال کرتا تھا راشد صاحب, تو مجھے اس وقت تک سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تھی جب تک مجھے اس کا کلیئر جواب نہیں مل جاتا تھا. اچھا اس کا پھر میں نے ایک فارمولہ نکالا, مجھے کسی نے جواب دیا, مجھے نہیں اس کا سیٹسفیکشن جواب ملا, میں ایک وہی سوال دوسرے بندے کے پاس لے کے جاتا ہوں, پھر تیسرے کے پاس, چوتھے کے پاس, پانچویں کے پاس, پھر مجھے جو سیٹسفیکشن میری ہوتی تھی اس کو میں ایکسیپٹ کرتا تھا. جیسے میوزک کے بارے میں حرام بہت ذکر ہوا, جی میوزک حرام ہے. میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا, مجھے کہیں بھی کسی کا بھی جواب اپیلنگ نہیں کیا, سیٹسفیکشن نہیں ہوئی. فائز حسن سیال صاحب کے پاس گیا, انہوں نے کہا علی صاحب بات یہ ہے کہ جو میوزک آپ میں پازیٹیوٹی پیدا کرے وہ حلال ہے, اور جو آپ کو نیگیٹو راہ پہ لے کے جائے وہ حرام ہے. مجھے سمجھ آ گئی بات کی, مجھے کہا جی یہ جواب مجھے اپیل کیا ہے بہترین. اب آپ دیکھیں نا کہ نور جہاں کے گانوں کی جو جنگیں ہوئی تھی تو کتنے لوگ موٹیویٹ ہو کے وہاں پہنچ جاتے تھے, اور مختلف جب آپ قوالیاں سنتے ہیں تو آپ ایک خدا کے ساتھ اور آپ اسپرچولیزم کے قریب اپنے آپ کو پاتے ہیں, تو وہ کیسے وہ حرام ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے انہوں نے ایک مدلل جواب دیا اور مجھے سمجھ آ گئی. تو پھر میں نے یہ فارمولہ بنا لیا کہ ایک سوال کو بہت سارے لوگوں کے پاس لے کے جانا ہے, اور پھر جو کلیئرٹی ہوگی اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اسی نے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا کتاب کو کمپائل کرنے میں؟ وہی میں نے کیا. میں نے ایک ہی سوال جن کے حوالے سے, تقدیر کے حوالے سے, یہ جو ہے نا, اب دیکھیں نا ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جی کاروبار میں نقصان ہو گیا, جی اللہ نے ایسے ہی لکھا تھا جی. اچھا جی بچہ میرا بگڑ گیا, جی اللہ نے ایسے ہی لکھا تھا جی. میری جو ہے وہ کوئی غلط کام ہو گیا زندگی میں میرے ساتھ, اللہ میرے نصیب میں ایسے ہی تھا. وہ بھئی اگر ایسے ہی نصیب میں آنا ہے سب کچھ, تو پھر خدا نے آپ سے حساب کس بات کا لینا ہے؟ میں اب قیامت والے دن جاؤں اور خدا کو کہوں بھئی آپ مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہیں, آپ نے میرے نصیب میں لکھ دیا, بات تو ختم ہو گئی. پھر تو پھر وہ جزا اور سزا اور پھر وہ علم اور پھر قرآن کی تعلیمات وہ کدھر گئیں پھر ساری؟ تو یہ ایک کنسیپچول جو ہے وہ کلیئرٹی نہیں ہے لوگوں کو. تو اس لیے میں نے یہ دیکھا کہ رسپانسبلٹی جو ہے نا وہ انسان کے اوپر ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جب آپ خدا پہ ڈال دیتے ہیں تو پھر آپ امپروو نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو خدا نے کیا ہے, میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے. سیدھے سیدھے مینجمنٹ کے اصول ہیں, مارکیٹنگ کے, برانڈنگ کے. آپ اپنی آرگنائزیشن کی ٹیم بلڈنگ کو اچھی کریں گے, پروڈکٹ آپ کی اچھی ہوگی, اس کی مارکیٹنگ اچھی ہوگی, سروسز اچھی ہوگی, آپ کامیاب ہو جائیں گے. اسی میں سے کسی چیز میں کوئی کمی ہوگی آپ ناکام ہو جائیں. سمپل سے سائنس کے اصول ہیں, لیکن ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے جی یہ تو نصیب میں نہیں تھا, میری تو تقدیر ہی خراب ہے, میری قسمت ہی خراب ہے. ہماری پوری قوم جب بھی ناکام ہوتی ہے ان میں سے کوئی بھی شخص, اس کو یہ لگتا ہے جی ہماری قسمت خراب ہے, وہ قسمت میں ڈال کے اپنے آپ کو بری زما کر لیتے ہیں. تو جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کریٹیکل انالیسس کر ہی نہیں کر سکتے, گرو کر ہی نہیں سکتے. نہیں کر سکتے. اور ویسے بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن ممالک نے مذہب کا تسلط اپنے ڈیسیژن میکنگ میں اور قانون سازی میں کم کیا ہے یا ختم کیا ہے, وہ ترقی کر گئے ہیں. آپ دیکھ لیں جتنے بھی ممالک جو اس وقت جو صفحہ اول کے ممالک ہیں, اس کے اندر ریلیجن کو انہوں نے کوئی لفٹ نہیں کروائی ہوئی اپنے قانون سازی میں. انہوں نے یہ طے کر لیا کہ جو ریلیجن ہے وہ انسان کا اور اللہ کا ذاتی معاملہ ہے. یہ ہے ریاست کے جو کام ہیں, جو ریاست کے قوانین ہیں, اس میں اس کو ایک انصاف پر مبنی فیصلہ کرنا ہے. یس, سمپل سا انہوں نے قانون بنائے, انہوں نے ترقی کر گئے وہ. اب علی صاحب آپ بلا کے سیاہ پوش ہیں, آپ کو میں نے ہمیشہ بلیک ڈریس میں دیکھا ہے, اس کی کیا وجہ؟ یار ایک تو میلا نہیں ہوتا اور خریدنے میں بھی آسان, اور صبح کے ٹائم دماغ بھی نہیں لگانا پڑتا. 3-4 پینٹس ہیں, 4-6 شرٹس ہیں, بس وہی پہنتا رہتا ہوں. تو یہ جو ایک منیملزم کا کانسیپٹ ہے یہ وہاں سے آیا ہے؟ جی وہ وہیں سے, کمفرٹیبل رہتا ہوں میں. تو پھر ایک برانڈنگ کے لیے بھی میرے خیال سے بڑا اچھا لگتا ہے. دیکھیں آپ نے سوال ایک کیا, کیونکہ میں نے آپ کو جب بھی دیکھا ہے, میں نے آپ کو بلیک ڈریس میں دیکھا. ہاں تو یہ برانڈنگ کا بھی ایک, کیونکہ میں برانڈنگ کرتا ہوں
تو یہ ایک برانڈنگ پرسپیکٹو سے بھی میں نے پہنا ہوا ہے کہ آپ کا ایک برانڈ بن جاتا ہے, پہچان بن جاتی ہے. پہچان بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, کالا ہی کیوں, یہ کسی نے تجویز کیا ہے یا وہ میں بابا یحییٰ خان سے, کالا جوڑا پا کسی دی فرمائش پہ, یہ وہ معاملہ ہے؟ کیونکہ وہ میں بابا یحییٰ خان سے انسپائر تھا, ہوں ابھی بھی, تو اس حوالے سے پھر میں نے کہا ان کی یہ والی بات ان سے پک کر لیتے ہیں. کچھ اپنی بھی میری چوائس تھی, مجھے خود بھی پسند ہے. علی, آپ بتا رہے تھے بابا یحییٰ کا ذکر آپ نے کیا کہ آپ ان سے بہت زیادہ انسپائر ہیں, تو آپ نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے زندہ صوفی اپنی کتاب میں, اس میں کیا کرائیٹیریا تھا پک اینڈ چوز کرنے کا کہ کن لوگوں کو آپ کتاب میں مینشن کریں گے, اور اس کی کسوٹی کیا تھی؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے. ویسے یہ کم لوگوں نے سوال کیا مجھ سے ویسے ہی, لیکن میں اس سوال کو سب سے زیادہ ایڈمائر کرتا ہوں اور انجوائے کرتا ہوں. میں نے 3 کرائیٹیریاز رکھے. نمبر 1 کہ جو شخص ہے کیا وہ انٹرفیتھ ہارمنی کا قائل ہے. یہ تو نہیں کہتا کہ وہابی جو ہیں وہ دوزخی ہیں اور وہ دیوبندی جو ہیں وہ ان کے اوپر کوئی اور عذاب آنا ہے, اور بریلوی جو ہیں ان پہ کچھ اور عذاب آنا ہے, یہ شیعہ جو ہے وہ ایسے ہے. ایک تو وہ انٹر ریلیجس ہارمنی کے اور انٹر سیکٹ ہارمنی دونوں کے کیا وہ اس کو مانتے ہیں, یعنی کہ وہ ہیومن کو ڈیل کرتا ہے یا وہ کسی سیکٹ کو ڈیل کرتا ہے. پہلا بڑا نمبر 1 میرا کرائیٹیریا تھا, کیونکہ دیکھتے ہیں نا آپ کے یہاں پہ ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ہیومینٹی واز دا فرسٹ پیرامیٹر. ہیومینٹی, اوکے, ٹھیک ہے. دوسرے میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو شخص ہے اس کا جو ہاتھ ہے وہ لینے والا یا دینے والا ہے. اوکے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہو گیا. تیسری بات, کیا وہ کوشچنز لیتا ہے, سوالوں کا جواب دیتا ہے, یا وہ صرف اپنی تقریر کر کے نکل جاتا ہے. صحیح. ہمارے معاشرے میں ایسے ہی ہوتا ہے نا, جمعے کے خطبے دیکھ لیں آپ, ہزاروں ہوتے ہیں, بڑے بڑے اجتماعات ہزاروں ہوتے ہیں. آپ کو کوئی زندگی میں آپ اجتماعات میں گئے ہوں گے, جی, کبھی دیکھا آج تک کہ کسی نے سوال کیا ہو اور وہ مولوی صاحب نے جواب دیا ہو؟ ہاں, عام طور پہ مساجد میں یہ چلن نہیں ہے. نہیں, باہر کہاں ہے, ون وے کمیونیکیشن ہے. نہیں, اجتماعات میں کہاں ہوتا ہے سوال جواب. اچھا, بیان یا خطاب ہی ہوتا بیان ہوا, بس ایک شعلہ بیان دیا, لوگوں کو موٹیویٹ کیا, خون کو جوش میں لے کے آئے, چلے گئے بس. اچھا, اگر ان سے پوچھیں جی یہ سوالات جوابات کیوں نہیں آپ کرتے, تو وہ کہتے ہیں نہیں, اس طرح جو ہے نا اگر سوال جواب کرتے ہیں نا تو پھر وہ کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ خراب ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اچھا یار, اگر خراب ہونی شروع ہو جاتی ہیں, اگر آپ کوشچنس کو انٹرٹین نہیں کر سکتے, آپ ممبر پہ بیٹھے کیوں ہیں پھر؟ آپ دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں. میں نے تھوڑی سی اس پہ ریسرچ کی تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ 15 منٹ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے. صحیح. اچھا, اب یہ آپ کو کوئی ممبر پہ نہیں بتائے گا, یہ نہیں بتائے گا. سنتیں بھی نا اپنے حساب سے پک اینڈ چوز کی ہوئی ہیں. یہ آپ کو کوئی ممبر پہ نہیں بتائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا پیٹ تھا, مینس ہی واز اسمارٹ. یہ نہیں, کسی نے آپ کو سنا کسی کہ وہ کم کھانا کھاتے تھے, یہ نہیں بتائے گا آپ کو کوئی بھی ممبر پہ, کوئی بھی مولوی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ لمبی لمبی تقریریں جو ہیں وہ نہیں کرتے تھے, مختصر تقریر کرتے تھے. ان کا تو سٹائل ہی سوال جواب تھا, کنورسیشنل. ہاں جی, آپ سوال کریں میں جواب دیتا ہوں, سوال جواب سوال جواب. تو 3 یہ کرائیٹیریا میں نے رکھے, جو ان پہ پورا اترا ان کو میں نے شامل کر لی. تو یہ کتنا لمبا سفر تھا علی؟ یہ تقریباً 9 صوفیہ ہیں جن کا آپ نے, یہ 10 تقریباً 10 صوفیہ ہیں, اور 8 وہ لوگ ہیں جو انٹلیکچوئلس آپ سمجھ لیں ان کو, جنہوں نے کوئی نہ کوئی انٹلیکچوئل ان پٹ کنٹریبیوشن دی ہے, جو مجھے پسند ہے. میرا باعث تو اس میں ہو سکتا ہے, لیکن جن کو میں نے فیل کیا کہ یہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں. تو اس سارے سفر میں کوئی ایسا انسیڈنٹ جو آپ کے لیے لائف چینجنگ تھا, یا جس نے آپ کو ایک نیا زاویہ فکر کا, سوچ کا دیا ہو, وہ اگر آپ ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کریں؟ وہی تو ہے مینلی. تو میرا فائز حسن سیال صاحب کا جب میں نے لیکچر اٹینڈ کیا, مجھے یہ ٹریننگس کا, کانفرنس, سیمینار کا پتہ ہی نہیں تھا. میں تو ایکسپورٹ کا بزنس کرتا تھا اور چیمبر آف کامرس میں آنا جانا ہوتا تھا. وہاں پہ میں نے فائز سیال صاحب کو سنا, 180 ڈگری اینگل جو ہے وہ زندگی چینج ہو گئی. ٹریننگز کا پتہ چلا, علم کا, ایکسپوئر کا, ٹریولنگ کا, یہ سارا. پھر میں نے ان کی کتابیں پڑھی, پھر میں نے ان کو بہت زیادہ سنا, جانا شروع کیا ان کے سیکشنز میں, لیکچرز میں. ٹوٹلی زاویہ چینج ہو گیا لائف کا, اور پتہ چلا کہ جو زندگی ہے وہ بامقصد ہونی چاہیے, اس کا کوئی مشن ہونا چاہیے. جو آپ کا بھی جملہ اپنے سٹارٹ میں بولا آپ نے
live with purpose. live with purpose ہونا چاہیے. Life with purpose. پھر میں نے دیکھا کہ پرپز ہونا چاہیے نا, کوئی نہ کوئی ہو. جی ہاں, ضروری جو ہے. بھی آپ سمجھتے ہیں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے پرپز, کوئی پرپز ہو تاکہ آپ نا اس پرپز کے ساتھ اسٹک ہو کے گرو کرتے رہیں. ایگزیکٹلی. اب پرپز ہی نہیں ہوگا تو ایک تو لوگوں کا پرپز یہی ہوتا ہے تمام ایک من حیث القوم یا پوری دنیا کا, جی میک منی ہوتا تو ہے, ٹھیک ہے کہ ہم نے پیسہ کما کے اپنے آپ کو کمفرٹ میں لے کے آنا ہے, عیاشی کرنی ہے یا دنیا گھومنی ہے یا کھانے اچھے کھانے ہیں یا جو بھی وہ ہے. تو میرے خیال میں علی صاحب ایک مقصد نہیں ہے, ایک ضرورت ہے زندگی کی. مقصد تو کچھ اس سے میرے خیال میں گڑبڑ ہو گیا نا سارا کام. مقصد تو اس سے اوپر کی کوئی چیز ہے. مقصد اور جو ضرورت ہے نا ہم نے اس کو آپس میں مکس کر دیا. سمجھ نہیں آ رہی کہ مقصد کون سا ہے اور ضرورت کون سی ہے. پھر وہ جب میں نے ان کے لیکچر سننے شروع کیے تب اندازہ ہوا کہ نہیں یار, دنیا میں علم و تحقیق کا کام بھی کرنا چاہیے, اپنی ذات کو پہچاننا چاہیے. پھر میں میڈیٹیشن کرنے کے لیے بھی گیا سری لنکا میں, وہ بھی میں دیکھا میں نے. تو اس طرح پھر یہ زاویہ تو یہ ٹوٹلی چینج ہوا, بالکل ہوا, ڈیفینیٹلی. اور لائف لانگ لرننگ کی طرف آپ آئے. جی بالکل. آپ سمجھ لیں کہ چنگاری لگ گئی ہے ایک مجھے, جو کہ بڑی ضروری ہے. کہیں بروز شاید اندر موجود تھا. اسپارک مجھے وہ فائز صاحب کے وہ اس لیکچر سے ملا. بالکل. اچھا, اس کے بعد فائز صاحب کی آپ نے بات کی. ہمارے ہاں جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں موٹیویٹ کرنے کی, مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پروڈکٹیو ہے یا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتی ہے سم ٹائمز؟ کیونکہ آپ جب تک انٹرنزک موٹیویشن نہ ہو, آپ کے اندر سے یہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ میرا مقصد کیا ہے یا میں کیا واقعی کرنا چاہتا ہوں, آپ سیلف اویئرنیس نہ ہو اور ادھر ادھر کی صرف مثالیں آپ بچوں کو دیتے رہیں, تو کیا ان سے وہ اپنے مقصد کا تعین کر سکتے ہیں؟ اچھا راشد صاحب, دونوں طرح سے یہ میں نے لوگ دیکھے ہیں. انٹرنسک موٹیویشن والے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں, لیکن میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو ڈل تھے اور بالکل سلو تھے لائف میں. انہوں نے کسی کی بات سنی اور ان کے اندر موٹیویشن آ گئی. وہ ایکسٹرنل موٹیویشن جو ہے وہ پھر انٹرنشنل موٹیویشن میں وہ کنورٹ ہو گئی. یہ میں نے دیکھا, یہ دونوں طرح سے مثالیں ملتی ہیں. اچھا, اب آپ نے پوچھا کہ یہ فائدہ مند ہے یا نہیں ہے فائدہ مند, میں تو خود آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں اور میں اس بات کو کلیم کر رہا ہوں کہ آئی ایم اے پروڈکٹ آف فائز حسن سیال, دیٹ ون لیکچر, جس نے میری لائف کو سمت دی اور مجھے ایک سمجھیں کہ ایک مشن دیا لائف کا. اور پھر میں نے اس مشن کو میں آ کے لائف کو زیادہ انجوائے کیا. کیونکہ دیکھیں نا, اگر آپ میں دیکھیں پیسہ تو ہر بندے کی شوق ہوتا ہے نا کمانا, میرا بھی شوق تھا. اگر پیسہ میں کماتا رہتا, پیسہ میں نے کما ہی لینا تھا, ایکسپورٹ کا میں بزنس کرتا تھا, تو آپ نے مجھے آج یہاں بلانا نہیں تھا. کیونکہ بڑے ارب پتی موجود ہیں, لاہور میں موجود ہیں نا, اس سڑک پہ ہی ہوں گے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ ایز اے گیسٹ اسپیکر انوائٹ کرتے ہیں ان کو لوگ, یا ان کا پوڈ کاسٹ کے لیے ان کو انوائٹ کرتے ہیں. تو میں تو اپنی یہ پہچان بنانا چاہتا تھا کہ لوگ مجھے انٹلیکچوئل سمجھیں, میری باتیں سنیں, اور جو میں نے زندگی سے سیکھا ہے اس سے سیکھ کے زندگی کو آسان کریں. تو یہ پہچان کا سفر تھا جو آپ کو ملکوں لے گیا اور مختلف شخصیات کے پاس لے کے گیا. جی ہم بات کریں علی موٹیویشن کی, انٹرنزک موٹیویشن کی, اور جو آپ باہر سے سن کے یا کسی کو پڑھ کے موٹیویٹ ہوتے ہیں. ہمارے بچے یا جو یوتھ ہے یا جو ہم لوگ ہیں, اگر اپنی بھی بات کریں, ہم سم ٹائم کسی چیز کی موٹیویشن کو ریٹین کیوں نہیں کر پاتے؟ 1 جنوری کو جتنا رش ہوتا ہے جمز میں وہ کنٹینیو کیوں نہیں رہ پاتا؟ تو یہ ایک موٹیویشن وقتی طور پہ آتی ہے اور وہ پھر کڑاہی کے ابال کی طرح چلی جاتی ہے. یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں, اس طرح کے جو لیکچرز ہیں, کایا پلٹ کیوں نہیں ہوتے یا وہ ریٹین کیوں نہیں کر پاتے لوگ؟ کیا کریں ایسا کہ اس کو وہ کنورٹ کر سکیں کسی لائف لانگ گول میں یا کسی بڑے مشن میں؟ آپ غور کریں, جب نبی بھی تھے نا, جب وہ تبلیغ کیا کرتے تھے تو ہزاروں کو کرتے تھے. ان میں سے کتنے آتے تھے مجھے بتائیں آپ؟ اسلام جب پھیلنا شروع ہوا تو پہلے 10 سالوں میں کتنے مسلمان ہوئے تھے بتائیں مجھے, چلیں آپ. انتہائی کم, بہت کم, انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے. کوئی روایت 10 کی ملتی ہے, کوئی 12 کی, کوئی 15 کی. 10 سال میں 15 لوگ آپ سمجھیں کہ وہ موٹیویٹ ہوئے یا وہ انسپائرڈ ہوئے. ٹھیک ہے, یہ کم ہی ہوتی ہے تعداد لوگوں کی, یہ میں نے دیکھا ہے. آپ پورے مجمع کو ایک طرف نہیں لگا سکتے. میڈیوکرس ہوتے ہیں کوئی, اور کچھ جو ہیں وہ ان کے اندر جن کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں یا ان کے اندر کچھ آگے بڑھنے کی کوالٹیز ہوتی ہیں, وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. سب لوگ ہوتے ہی نہیں. اگر آپ نے یہ کہا کہ اس کو ریٹین کیسے کر سکتے ہیں, اس کے 3 طریقے ہیں.
نمبر 1 جو آپ کر رہے ہیں کام, آپ ان لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کریں, جتنا زیادہ ہوتا ہے آپ کو موٹیویشن ذرا مزید ملتی رہے گی. دیکھیں اب کھانا ابھی آپ نے دوپہر کا کھایا ویسے گھر سے کھا کے آئیں, الحمدللہ. رات کو بھوک نہیں لگے گی آپ کو؟ ظاہر ہے ایک ضرورت ہے, بدنی ضرورت ہے نا. اسی طرح مائنڈ کی بھی ضرورت ہے, اس کو مسلسل کچھ نہ کچھ فیڈ کرنے کو چاہیے. کوئی اچھی کتاب, کوئی اچھی کمپنی, مسلسل فیڈ چاہیے, مسلسل فیڈ چاہیے اس کو. ہاں نہیں تو اگر آپ رات کو بھی کھانا نہیں کھائیں گے تو آپ کمزور ہو جائیں گے. آپ صبح پھر آپ ضرور کھائیں گے کیونکہ آپ کی باڈی ہے نا. اسی طرح مائنڈ کو بھی ضرورت ہے کہ اس کو اچھی فیڈ ملے. وہ اچھی کتابوں سے آئے گی, اچھی کمپنی سے آئے گی, اچھے کنٹینٹ سے آئے گی. اچھا علی, آپ اچھی موویز یا جو بھی آپ مائنڈ کو دے سکتے ہیں, جو بھی آپ کا پروفیشن ہے, اس کے حوالے سے آپ ویڈیوز دیکھنی شروع کر دیں, مسلسل دیکھیں, اس سے ریلیٹڈ موویز دیکھیں, اس سے ریلیٹڈ لیکچرز میں جائیں, ایگزیبیشنز میں جائیں, اس سے ریلیٹڈ لوگوں کے ساتھ ملاقات کریں. یہ آپ کو ایک تو آئیڈیاز بھی کچھ نہ کچھ ملتے رہتے ہیں اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ, اور آپ کو نیٹ ورکنگ بھی ہو جاتی ہے آپ کے لوگوں کے ساتھ. تو یہ کام اگر کریں گے تو پھر یہ جو موٹیویشن ہے برقرار رہتی ہے. اور جو ایک لیکچر سن کے جو آپ کے اندر جوش آیا ہے, جو آپ نے کہا جی 1 تاریخ کو جم میں لائنیں لگ جاتی ہیں, تو وہ پھر کم ہو جاتا ہے. یہ 4-5 فارمولے ہیں اس کے. اچھا علی, آپ جرنلسٹ بھی ہیں, اور ابھی سوشل میڈیا کا جس طرح سے بوم ہوا ہے, اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں, میڈیا کا فیوچر کیا ہے؟ اور تھوڑا سا ہم پھر اس کے بعد سوشل میڈیا کے رول پہ بھی بات کر لیں گے کہ سوشل میڈیا کا اس جنریشن کو شیپ کرنے میں کیا رول ہے اور اس کو کیسے پروڈکٹیولی استعمال کر سکتے ہیں. مجھے راشد صاحب لگ رہا ہے کہ بہت ریلیونٹ چیزیں ہونے والی ہیں آگے آنے والے وقت میں. اب جیسے آپ کو پتہ ہے نا, جس کا اگر چہرہ ذرا سانولا ہو اس کو شوق ہوتا ہے کہ میں گورا رنگ کروں اپنا, ٹھیک. اب کیا ہو گیا کہ جی ایک ایپ آ گئی کہ اس نے آپ کا رنگ گورا کیا اور آپ کی تصویر کو کنورٹ کیا, آپ نے اس کو شیئر کر دیا اور آپ کو 200-300 لائکس اور 50 کامنٹس آ گئے. اب آپ کو خوشی محسوس ہو گئی. اچھا, اب دوسری خواہش ہے کہ میں سمارٹ لگوں. اب جو خواتین ہیں یا جو لڑکے ہیں جو ذرا جن کا بلکی ہیں, ان کو لوگ کہتے ہیں نا یار تو موٹا ہے, کہتے ہیں نا لوگ کہ پتلا ہو یار تو بڑا موٹا ہے یا بلکی ہو گیا ہے. جی, حالانکہ کہنا وہ ایک نئی ٹرم بھی ہے کہ باڈی شیمنگ جو ہے وہ کسی کی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اب وہ کیا کرتے ہیں جی, ایک ایپ ہے وہ آپ کو سلم کر کے دکھا رہی ہے, آپ اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں اس کی فوٹو, اور اب لوگوں کو پتہ یہ چل رہا ہے جی یہ تو بڑا سلم ہو گیا ہے. لیکن جب وہ آپ کو نیچرل میں دیکھتے ہیں تو آپ تو سلم نہیں ہیں, یا آپ کا رنگ تو وہ وائٹ نہیں ہوا. اچھا, تیسری بات یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں بچپن میں کیسا لگتا تھا 2 سال کا, وہ آپ پیچھے لے جاتے ہیں فلٹر کو, وہ آپ کو 2 سال کا بنا دیتا ہے. اچھا جی, اب آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں میں 90 ایئرس میں کیسا لگتا ہوں, وہ آپ کو فلٹر لے جاتا ہے 90 ایئرس میں آپ کو بنا رہا ہے. اب یہ سارا کچھ فیک ہوتا جا رہا ہے, اور ہماری زندگی ایکچوئل ورلڈ سے زیادہ فیک ورلڈ میں زیادہ گزر رہی ہے, اور ہم اسی کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے جا رہے ہیں, جبکہ ایکچوئل میں اچیومنٹ وہ نہیں ہے. اچھا, اب آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ایک ہیلی کاپٹر پہ آپ ویڈیو بنا رہے ہیں, جی میں ہیلی کاپٹر پہ جا رہا ہوں, جی اس میں آپ اپنے اس میں آپ کی خواہش ہے نا ہیلی کاپٹر میں جانا, لیکن آپ نے اس خواہش کا اظہار کیسے کیا کہ اس کی ویڈیو بنائی اور اس کو فیس بک پہ اپلوڈ کر دیا یا سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیا. اچھا, یہ آپ کی ایک خواہش تھی, وہ پوری ہو گئی, جو کہ فیک ہے نا سارا کچھ. اچھا جی, اگلا جو بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ آگے میں بتانے لگا ہوں آپ کو, وہ آ رہا ہے. میں نے اب ایک ویڈیو دیکھی, بکرے, ایک لڑکی تھی, اس نے مائک پکڑا ہوا تھا ہاتھ میں, اور وہ جیسے پوچھتے ہیں نا منڈیوں میں جا کے یہ اس کا ریٹ کیا ہے, اس کا ریٹ کیا ہے, اس کا کیا ہے. آپ حیران ہو جائیں گے راشد صاحب, پاکستان میں اس نے اتنی شارٹ پہنی ہوئی تھی, بالکل شارٹ. اچھا, میں نے اب 1 دفعہ دیکھا, 2 دفعہ دیکھا, میں نے کہا یہ کون سی منڈی ہے, میں دیکھوں تو صحیح, اور یہ اینکر کون ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کون ہے. میں نے ایک جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو کوئی شخص تھا اس کو میں نے بھیجی, میں نے کہا یار یہ دیکھو یہ ریئل ہے یا وہ ہے اے آئی جنریٹڈ ہے. تو اس نے کہا سر یہ تو اے آئی جنریٹڈ ہے. تو مجھے سمجھ لگی کہ ہمارے معاشرے میں ایک اتنی شارٹ نکر پہن کے کون سی لڑکی مائک لے کے جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب اس سے ہوگا کیا, اب اس سے ایک آئیڈیا جنریٹ ہو جائے گا, ہو سکتا ہے ان فیوچر کوئی اس کو ریئل سمجھ کے انسپائر ہو رہا ہو کہ شاید دس از نیو نارمل. یس, دس از نیو نارمل, ٹھیک ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا. اب وہ آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیو کسنگ سین والی, وہ بھی آپ نے شاید دیکھی ہے فیس بک پہ. نہیں میری اچھا, وہ یہ ہے کہ آپ کی تو خواہش ہوتی ہے نا, ایکٹر ایکٹریسز آپ کو پسند ہوتی ہے زندگی میں, آپ اپنی اور اس کی فوٹو لگاتے ہیں
اور ایک ایپ ہے وہ کس کروا دیتی ہے آپ دونوں کی. اچھا اب آپ اس ایکٹر کے ساتھ ایکٹریس یا ایکٹریس کے ساتھ کس کر کے خوش ہو رہے ہیں. اچھا آپ اس کو وہ اپلوڈ بھی کر رہے ہیں. اچھا اب سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ فیک ہے یا یہ ریئل میں ہے یا یہ کیا ہے. اب بہت ساری ایسی ویڈیوز آنے والی ہیں آنے والے وقت میں جن کا اندازہ نہیں ہوگا کہ وہ فیک ہیں یا وہ ریئل ہیں. اچھا اب جس کی آ گئی اب اس بیچارے کو ایکسپلینیشنز دینی پڑ جائیں گی کہ یہ تو بھائی میں ہوں ہی نہیں, یہ تو میں نے کیا ہی نہیں عمل, یہ تو سارا فیک تھا. لیکن اس سے پہلے وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک وہ پہنچ چکی ہوگی. اچھا علی, آپ ہیومن بیہیویئر کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کی اسٹڈیز ہیں, اس میں انٹرسٹ ہے آپ کا. یہ جو آپ نے ریئل اور فیک کی بتائی کہ ڈیوائڈ بہت بلر ہو رہی ہے, سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا فیک ہے کیا ریئل ہے. اس سے بہت سارے مینٹل ڈس آرڈرز ہونے والے ہیں ہمارے آگے آنے والے بچوں کے لیے. تو کس طرح ہیومن بیہیویئر شیپ اپ ہوگا, اور جو سوشل میڈیا ہے جہاں پہ یہ سارا ریئل اور فیک گڈ مڈ ہو رہا ہے, مکس اپ ہو رہا ہے, اس کے بہت سارے پھر مضر اثرات ہیں, بیڈ امپیکٹس ہیں, برے اثرات ہیں اس کے. ان سے ہم خود کیسے بچیں, اپنے بچوں کو, اپنی ینگ جنریشن کو کیسے بچائیں, کس طرح سے اس ساری ویو آف فیک نیوز اینڈ فیک سیلفیز اینڈ فیک پکچرز اینڈ ویڈیوز, یہ سب کچھ جو فیک آ رہا ہے, اس کے آگے بند کیسے لگانا ہے, اور اس کے جو مضر اثرات ہیں اس سے کیسے بچنا ہے. اب آپ کو صحیح جواب دوں؟ جی صحیح جواب ہی سننا چاہ رہا ہوں. یہ نہیں ہونا اب. اوکے, اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے, یہ تیر کمان سے نکل چکا ہے. لیکن آپ دیکھیں جو بڑی قومیں ہوتی ہیں نا, جو انٹیلیجنٹ قومیں ہوتی ہیں, وہ اس کو بھانپ لیتی ہیں پہلے ہی. آپ کو پتہ ہے نارتھ کوریا میں آج بھی یہ فیس بک, گوگل, یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں. نارتھ کوریا تو خیر نہیں بن سکتے ہم, نہ ہم وہ ایسی کوئی قابل تقلید مثال ہے کہ آپ بند کر دیں اور جبری طور پہ پابندی لگا دیں ہر چیز پہ. ہم نے میرے خیال میں ذہن سازی کرنی ہے اپنے بچوں یار کیسی کی, اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے. کہاں سے راشد صاحب پریکٹیکل بات کریں, کہاں سے ذہن سازی کرنے آپ 25 کروڑ کی کریں گے آپ. اس حد تک لوگ انوالو ہو چکے ہیں کہ اب لوگ جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو وہ یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کے ماموں کیسے ہیں, آپ کی خالہ کیسی ہیں, آپ کے بچوں کا کیا حال ہے. وہ کہتے ہیں جی وائی فائی کا پاسورڈ دے دیں. اب اس سے بھی بڑی کوئی بے عزتی ہو سکتی ہے کسی مہمان کی یا ہوسٹ کی کہ آپ ان سے ملنے آئے ہیں اور آپ ان سے پاسورڈ مانگ کے وائی فائی پہ آپ لگ گئے, تو پھر آئے کیوں ہیں؟ اگر موبائل یوز کرنا ہے تو گھر بیٹھ کے یوز کرتے رہے. تو یہ راشد صاحب نہیں ہوگا, یہ مزید جو کام ہے وہ ڈیزاسٹر کی طرف جائے گا, زومبیز ہو جائیں گے بچے. ہم کیسے بند باندھیں علی صاحب اس کے آگے؟ نہیں ہو سکتا. اپنی سی ایفرٹ کیا کر سکتے ہیں؟ دیر از نو وے. اپنی سی ایفرٹ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی سی ایفرٹ آپ جو مرضی کر لیں. اسی طرح ہی ہوگا کہ آپ سمندر میں 1-2 قطرے ڈال رہے ہیں, وہ ڈالنے چاہیے, ڈالتے رہیں آپ یہ بتائیں مجھے, آپ 3 گھنٹے اپنے بچے کے ساتھ کوئی انگیج کر سکتا ہے؟ میں چلیں آپ کو بتاتا ہوں, آپ وداؤٹ اینی گیجٹ کوئی کر سکتا ہے انگیج اپنے بچے کے ساتھ 3 گھنٹے کے لیے؟ بالکل کر سکتے ہیں. آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, ان کو لے کے جائیں, پارک لے کے جائیں, باہر نیچر میں لے کے جائیں, کھیلیں ان کے ساتھ, کھیلیں. 3 گھنٹے کون دے گا اپنی لائف کا, مجھے بتائیں. اگر آپ سوشل میڈیا کی اس طرح کی چیزیں جن کی بالکل یوز لیس ہیں, جن کا کوئی پرپز نہیں ہے, جن سے آپ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں نہ کچھ جن کا فائدہ ہے, ان کو وقت دے سکتے ہیں, تو پھر آپ کے جو ریئل ریلیشنز ہیں ان کو کیوں نہیں دے سکتے؟ ہماری عادت شفٹ ہو گئی ہے ریلز دیکھنے کی نا, اتنی زیادہ عادت پڑ گئی ہے کہ اٹ از لائک نشہ. یہ یقین کریں, پتہ نہیں آپ میری بات کو آپ لوگ کیسے لیں گے, ہیروئن کے نشے سے یہ برا نشہ ہے. تو آپ ہیومن بیہیویئر کے اسٹوڈنٹ علی صاحب, عادتیں بدلی بھی تو جا سکتی ہیں. نہیں بھائی صاحب, راشد صاحب, مجھے نہیں لگتا. یہ تو پھر قانون سازی اگر ہو تو چلیں, اگر آپ اس طرح سے کر رہے ہیں نا, پھر قانون سازی ہو کہ کون سا کنٹینٹ دینا ہے, کون سی چیز دکھانی ہے. اچھا اگر آپ قانون سازی کی بات کریں گے کون سا کنٹینٹ آئے گا کون سا نہیں آئے گا, تو پھر فریڈم آف اسپیچ پہ رولا پڑ جائے گا کہ جی ہماری تو جو ہے وہ آواز کو دبایا جا رہا ہے. یہ قانون سازی کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ مطلب یہ راشننگ کر دیں کہ ہر بندہ دن کی صرف 4 شارٹس یا 4 ریلز دیکھے گا, کیا کیسے قانون سازی کریں؟ یہی تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, کچھ نہ کچھ اس پہ سوچنا پڑے گا. نہیں تو یہ بچہ جو ہے نا, یہ یوتھ ہے, یہ اتنا زومبی ہو جائے گا کہ یہ کسی کے ساتھ بات ہی نہیں کرے گا. اب آپ دیکھ لیں ہمارے بچے جو چھوٹے بچے ہیں,
آپ ان کے ساتھ جب گھر میں لوگ آتے ہیں رشتہ دار یا کوئی دوست احباب, سلام کر کے نا فوراً بھاگ جاتے ہیں اپنے کمرے میں. از اٹ اور ناٹ؟ جی ہاں, یہ بالکل فیل کرتے ہیں ہم آج کل. یار آپ دیکھیں, میں تو جب میرے تو گھر میں جب لوگ آتے تھے بچے, میں تو ان کے ساتھ بیٹھتا تھا, اپنے انکل آنٹیوں کے ساتھ گپے مارتا تھا. وہ اپنی باتیں مجھے سناتی تھیں آنٹیاں, اور میں ان کی باتیں سنتا تھا, کوئی اپنی باتیں کرتا تھا. تو یہ بڑا آرٹ ہے کمیونیکیشن کا کہ آپ انگیج کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت ہو کسی دوسرے ہیومن بینگ کو. تو علی طے یہ ہوا ہے کہ اب باتیں ساری ہم آپ کی عمر کے لوگ ہی کریں گے اور پوڈ کاسٹ پہ کریں گے. اب دیکھیے نا, یہ بھی پوڈ کاسٹ پہ جو گفتگو ہو رہی ہے ساری, یہ کہیں نہ کہیں چلیں لوگ سن تو رہے ہیں, لیکن اس کی بھی بہت کم تعداد ہے جو لوگ ایسی گفتگو سنتے ہیں. اب میری بیٹی خود مجھے کہتی ہے کہ جی میں آپ کا جب چینل دیکھتی ہوں تو آپ اتنی بورنگ باتیں کرتے ہیں کہ مجھے نیند آ جاتی ہے. تو میں نے سوچا یار چلو کوئی تو فائدہ ہے میری گفتگو کا کہ وہ نیند دلوانے کے لیے, نیند دلوانے کے لیے بہتر ہے. تو ٹیمپرامنٹ نہیں ہے, وہ ریلز جو ہے نا, وہ ریلز اس نے ٹیمپرامنٹ جو ہے نا وہ اتنا شارٹ کر دیا ہے. اور مجھے نہیں لگ رہا کہ اب جو 60 سیکنڈ کی ریل سے نیچے کتنا کچھ آئے گا. ہو سکتا ہے 5 سیکنڈ پہ آ جائے. اٹینشن جو ہے نا وہ ہو نہیں پا رہی. تو میرے خیال میں ساری یہ جو ایڈکشن ہے, یہ جو ہیبٹ ہے, اس کا مجھے تو ایک ہی حل سمجھ آتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی, اپنی, سب کی زندگیوں کو بامقصد بنانے کی ضرورت ہے. جب آپ کے سامنے کوئی پرپز ہوگا, کوئی گول ہوگا, کوئی مقصد ہوگا زندگی کو, تو پھر آپ اس طرح کی جتنی ریسٹرکشنز ہیں, جتنی بھی فضولیات ہیں, ان کو آپ خود ہی کاٹتے چلے جائیں گے. نہیں, اس کے ساتھ راشد صاحب اس میں دیکھیں عادت جب بڑھ جاتی ہے نا تو عادت کو ختم نہیں کیا جا سکتا, اس کو چینلائز کیا جا سکتا ہے. ابھی میں کیونکہ ریلز میری بھی بیٹی دیکھتی ہے, لیکن میں نے اس کو کہا کہ تم اپنے اب امریکہ پڑھنا ہے تو تم یونیورسٹیز کی سرچ کرو کہ کون سی یونیورسٹی کیا کورس آفر کر رہی ہے اور وہاں پہ کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں. یہ ریل کی عادت ہے نا, آپ اس کو کنورٹ کر دیں ٹو دا پروڈکٹیو کانٹینٹ. اوکے, اور یہ سوشل میڈیا کا اس کے علاوہ کچھ بتائیے کہ کس طرح سے پروڈکٹیو یوز کر سکتے ہیں ہمارے بچے. چلے آپ دیکھیں اس وقت جو پاکستان کا سب سے بڑے مسئلے جو ہے نا وہ 2 چل رہے ہیں اس وقت, جو سب سے زیادہ سوشل میڈیا پہ ان ہے. ایک تو ثنا یوسف کی ڈیتھ, پوری دنیا اس پہ کامنٹس کر رہی ہے, ویڈیوز بن رہی ہیں, یوٹیوبرز کو ایک بڑا ٹاپک مل گیا ہے, وہ چل رہے ہیں. خبریں بھی آپ دیکھ لیں. دوسرا, طارق جمیل صاحب کو بین کر دیا گیا ہے رائیونٹ اجتماع سے, وہ جو ان کا ہے تنظیم ہے اس سے. یہ 2 بڑے مسائل رہ گئے ہیں بس اس دنیا میں, اور کوئی نہیں ہے. ہمیں کوئی بھی ایک ایسی چنگاری ملتی ہے, پوری قوم جو ہے نا وہ اس پہ دیکھنا شروع کر دیتی ہے, اس کی ویڈیوز بنانا, اس پہ کمنٹنگ شروع ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ بے مقصدیت ہی ہے, اور کیا ہے؟ دیکھیں جو مقصد والے لوگ ہیں, ایک تو وہ بڑے قلیل ہیں, اور وہ دیکھتے ضرور ہیں تھوڑا سا. میں نے بھی دیکھا ہے کہ میں نے بھی پوچھا کہ کیا مسئلہ ہوا طارق جمیل صاحب کے ساتھ آخر. کل بھی میں ارشاد بڑی صاحب سے بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا جی اس کی 2 ریزنز ہیں. ایک تو وہ اقتدار کے جو لوگ ہیں وہ ناپسند کرتے تھے ان کو, اور دوسرے وہ جو جیلسی, ان کا جی دوسرا مقصد جو ہے نا وہ جیلسی ہے کہ رائیونٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں, اسکالرز ہیں, ان کے کوئی جانتا ہی نہیں ان کو. آپ کسی کا بھی نام نہیں لے سکتے. دیر از نو برانڈ آف رائیونٹ, اونلی مولانا صاحب از اے برانڈ. تو جیلسی, تو بات سمجھ آ گئی. تو اگر آپ کنورژن کریں گے نا لوگوں کو, جتنا زیادہ انٹرٹینمنٹ اور آرٹس میں انوالو کریں, جتنا زیادہ ہو سکتا ہے, ان کا وہ ایک تھرسٹ بھی پورا ہوگا, اور یہ جو سوشل میڈیا کی جو فیک لائف ہے اس سے وہ باہر آ سکیں گے, کچھ پروڈکٹیو کر پائیں گے, کچھ کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوگی, آرٹ اینڈ کلچر کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں گے. میں ابھی بھی بہت بہتر سمجھتا ہوں کہ آپ سینما میں جا کے مووی دیکھیں. آئی تھنک دس از اے ہیلدی ایکٹیویٹی, کہ آپ ایک انوائرمنٹ میں ہیں, آپ ایک مووی دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی اس کی اسٹوری تو ہے نا, جو بھی ہے لو اسٹوری ہے یا جو بھی کوئی مقصد کی اسٹوری ہے, کچھ نہ کچھ تو ہے نا. آپ ایک فیسٹیوٹی میں جاتے ہیں, وہاں پہ پاپ کارن کھاتے ہیں, ایک پورا ایک 4-5 گھنٹے کا ایک ماحول ہے. اب جیسے لو گرو ایک مووی آ رہی ہے, میں ابھی نیو یارک میں ہی تھا جب لو گرو کی وہ ٹیم آئی ہوئی تھی, وہاں پہ ہمایوں صاحب اور ماہرہ وہ جو پروموشن کر رہے تھے نا, تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ پاکستان کا نام نیو یارک میں لیا جا رہا ہے, اور منہیٹن میں پھر انہوں نے وہاں پہ بھی پروموشن کی, اور منہیٹن میں وہ جو بڑے بڑے بل بورڈز لگے ہوتے ہیں وہاں بھی اس کی پروموشن چلی. مجھے بڑا اچھا فیل ہوا کہ پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے منہیٹن میں اور نیو یارک میں.
تو ابھی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا جی لو گرو ہم دیکھنے کے لیے جائیں گے. انفارچونیٹلی موویز کم ہیں پاکستان میں, سینما نہیں ہے, اور کوئی ایسی ایکٹیویٹی بھی نہیں ہے, کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ہے جہاں پہ آپ جا کے اپنا کتھارسس کر لیں. اب ویسے یہ شکر ہے کہ یہ چائے قوالی اور یہ جو سارے ریسٹورنٹس اس طرح کے بنے ہیں جہاں پہ آپ بیٹھ کے گپ شپ تو کر سکتے ہیں, یاروں کو مل بیٹھنے کا ایک بہانہ مل گیا. آپ قوالی بھی سن رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں آپ, یہ ہمارے منی بارز آپ ان کو سمجھ لیں, منی کلبز ہیں. کچھ انٹرٹینمنٹ کی ہمارے پاکستان اپرچونیٹیز ہونی چاہیے. جتنی اور زیادہ کے موویز بھی ہمارے یہاں اچھی بنے اور اچھا کام جتنی زیادہ ہوں گی تو پھر لوگوں کو اس سے دور کیا جا سکتا ہے, کیونکہ لوگوں کو الٹرنیٹیو چاہیے. کوئی الٹرنیٹیو چاہیے. اگر الٹرنیٹیو نہیں ہوگا تو پھر اسی میں لگے رہیں گے. اچھا علی, ہم بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا کی یوزیج کی اور کنٹینٹ کریشن سپیس کی, تو آپ خود کن لوگوں کو سنتے ہیں, کن لوگوں کو فالو کرتے ہیں سوشل میڈیا پر؟ اچھا, ویسے راشد صاحب اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل ورلڈ کی وجہ سے نا کچھ انٹلیکچوئلز بھی سامنے آئے ہیں. اوکے. جو کہ پہلے منظر عام میں نہیں تھے, ان کو کوئی نہ جانتا تھا اور نہ ان کی ریچ تھی اتنی. اور ایک بات جو بڑی غلط العام ہے کہ لمبا لیکچر یا لمبی ویڈیو نہیں سنی جاتی, ٹھیک ہے, تو یہ فیصل ورائی صاحب نے اس بات کو رد کر دیا. 2.5 گھنٹے کے پوڈ کاسٹ ہو رہے ہیں ان کے, میرے پرانے کولیگ ہیں اور بہت اچھا کنٹینٹ, کمال کنٹینٹ. میں تو کہتا ہوں کہ ان کا اس قوم پہ بہت بڑا احسان ہے. میں ان کو خود سنتا ہوں, پچھلے دنوں میں ملا بھی ان سے. ایکسیلنٹ پرسن, ایز اے پرسن بھی ہی از ویری گڈ. اور دیکھیں ہسٹری کا جب ورڈ آتا ہے نا تو ساتھ ہی پتہ کیا آتا ہے, بور. ہسٹری تو بڑی بورنگ ہوتی ہے. دیکھیں نا, آپ کسی بھی بچے کو کہیں ہسٹری آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار بورنگ ہوتی ہے, ان کا انٹرسٹ نہیں اس میں. لیکن انہوں نے ہسٹری کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ لوگوں نے ان کو سنا. پاور آف اسٹوری ٹیلنگ, ایکچولی پاور آف اسٹوری ٹیلنگ نمبر 1. بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو گرافکس بناتے ہیں وہ بھی ایک انگیجمنٹ کا بہت بڑا باعث ہے. جی ہاں, ٹھیک. پھر ان کا ایک بہت بڑا احسان جو قوم پہ انہوں نے کیا فیصل صاحب نے, وہ ڈاکٹر مبارک علی کے ساتھ ان کے 3-4 بڑے پوڈ کاسٹ ہوئے. ڈاکٹر مبارک علی کیونکہ پرانے زمانے کے انٹلیکچوئل ہیں, ہسٹورین ہیں, ان کو نئی نسل نہیں جانتی. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو ہیروز ہیں جنہوں نے کہ بہترین کام کیا ہے ان کو لوگوں کو جاننا چاہیے. بالکل. تو یہ ایک تو میں فیصل ورائی صاحب کو میں سنتا ہوں. اس کے علاوہ شہزاد غیاث مجھے بہت پسند آ رہا ہے آج کل. شہزاد غیاث کا ایسا سٹائل ہے کمیونیکیشن کا, اور لاجیکل گفتگو, ایموشنل گفتگو, مار لو, اڑا لو, چڑھا لو, اور انہوں نے یہ فرمایا اور بیڑی ڈبی تر گئی, اور یہ جو ساری ہم جو کرامات سنتے ہیں انہوں نے اس کے حوالے سے بہت کمال لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں. ہیومر رکھتے ہیں, سینس آف ہیومر کمال ہے. ایک فیشل ایکسپریشنز مجھے بڑے اسٹینڈ اپ کامیڈین ہے, اسٹینڈ اپ کامیڈین بھی ہیں, اور جس طرح سے وہ دوسروں کی میمکری کرتے ہیں وہ بھی کمال ہے. وہ بھی مجھے بڑا مزہ. از این آرٹسٹ, کمال کے آرٹسٹ ہیں. دیکھیں میمکری بھی کر رہے ہیں. اچھا, ان کو انٹرنیشنل ریلیشنز کا بھی اندازہ ہے, انہوں نے مینجمنٹ کا بھی پتہ ہے ان کو. پھر وہ پوڈ کاسٹ میں کوشچنز بھی بڑے زبردست کرتے ہیں, انگیج کر لیتے ہیں. پچھلے دنوں تابش ہاشمی کے ساتھ میں نے ان کا ایک جو پروگرام تھا وہ بھی دیکھا. اور ایک جو پاکستان کا جو انٹلیکٹ ایریا ہے نا اس کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. پھر ہماری دوست ہیں ڈاکٹر محرب موئی زبان, جو کہ ٹرانسجینڈر ہیں, لیکن کمال کی ان کی تھیوریز ہیں, کمال کے ان کے سوچ ہیں, ان کی اس پہ بڑی پالیسی ڈیولپمنٹ پہ بہت سارا کمال کام کر رہی ہیں. اور ابھی دیکھیں نا, یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ وہ ایک پارٹی کی ایک بڑے عہدے پہ فائز ہیں. اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جو ٹرانسجینڈر ہیں ان کو بھی کوئی نہ کوئی بڑا مقام ملنا چاہیے. وہ کہتی ہیں کہ ٹرانسجینڈر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ تالیاں مار مار کے وہ شادیوں سے پیسے کمائیں. وہ کہتی ہیں پڑھیں, لائف میں آگے بڑھیں, اور وہ یہ نہیں رہ گیا کام کہ کسی کا بچہ پیدا ہو گیا تو بہت کام ہے ان کا, وہاں پہ پہنچ جائیں. اچھا, وہ مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے. ویری لاجیکل بات کرتی ہیں, اور بہت ان میں ڈیپتھ ہے گفتگو کی بھی, اور سٹائل بڑا اچھا ہے. کپڑے بڑے بڑے کمال پہنتی ہیں, ساڑی جب وہ پہنتی ہیں تو میرا تو دل کرتا ہے یار کمال ہے, اتنی ایلیگنٹ. اور ان کو جب مختلف بڑے فورمز پہ, تھنک فیسٹ اور لٹریچر فیسٹیول پہ جب ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. بلکہ ان کو ہارورڈ یونیورسٹی میں انوائٹ کیا تھا. ابھی لاسٹ ٹائم میں وہاں پہ تھا تو میں نے ان کی فوٹو دیکھی, تو وہ ایک پالیسی میکنگ پہ کوئی بات ہو رہی تھی. شی واز انوائٹیڈ دیئر ایز اے گیسٹ اسپیکر. تو آپ دیکھیں ہمارے ملک کی کتنی بڑی بات ہے, اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے جو اسپیکرز ہیں ان کو
انوائٹ کیا جا رہا ہے. پھر میں سید مزمل شاہ کو بڑا ایڈمائر کرتا ہوں. دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں سارے جو کہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی لاجیکل ڈیولپمنٹ کی بات ہو. لوگ نہ ایموشنل تھاٹ سے نکل کے لاجک پہ آئیں. اب جو انہوں نے انڈیا پاکستان کی وار پہ جو بات کی ہے یا اس سے پہلے بھی جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ اتنی کمال ہیں اور اتنی تھاٹ پرووکنگ ہیں کہ وہ ایسا فیل ہوتا ہے ان کی گفتگو سن کے کہ یہ واقعی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے, جو لوگوں کی جو سطح ہے, جو میں آپ سے پہلے بات کر رہا تھا کہ وہ نیل پالش اور وہ میک اپ سے باہر نکل کے کوئی اور ڈفرینٹ آئیڈیا پہ کام کریں اور اس کی تھاٹ وہ کر کے کسی نہ کسی نیکسٹ لیول پہ قوم کو لے کے جانے کا مجھے لگتا ہے کہ ان کا شوق بھی ہے اور ان کا کنٹینٹ بھی ایسا ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ لاجیکل تھنکرس کی یا جو ایسی بات کرتے ان کے پہلے لوگ زیادہ ویوز نہیں آتے تھے ان لوگوں کے, یا ان کو لوگ زیادہ نہیں ہماری قوم سنتی تھی. لیکن اب چینج ہو رہا ہے کیونکہ ہماری قوم نا ایموشنل لوگوں کو زیادہ سنتی ہے, جو جنت کے نظارے دے آپ کو, جو آپ کو بتایا کہ یہ سن لیں آپ $10,000 کما لیں گے, آپ یہاں سے چھلانگ لگا لیں گے تو آپ کو یہ ڈیولپمنٹ ہو جائے گی, میری قوم بڑی جذباتی ہے, ہاں آپ یہ کر لیں گے تو آپ کو یہ مل جائے گا. اس طرح کا جو کانٹینٹ ہے وہ زیادہ سنا جا رہا تھا. لیکن مجھے خوشی ہے یہ سید مزمل شاہ جیسے لوگوں کو بھی اب سنا جا رہا ہے اور بہت سنا جا رہا ہے. اچھا طلحہ احد بڑا اچھا پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, وہ شور نہیں مچاتے, ایک تو زیادہ بڑے پیار سے بڑے دھیمے انداز میں وہ بات کرتے ہیں, اور بات کرتے ہوئے وہ سوال ان کا بڑا ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر سے فیل ہو رہا ہو کہ جو اب جو بندہ جواب دے گا نا اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی نالج آئے گا. ٹھیک ہے, اور پھر وہ سخت سے سخت سوال بھی بڑے آرام سے کرتے ہیں. اچھا پھر ان کا سٹائل بڑا کمفرٹیبل ہے, یعنی کہ وہ ایسا فیل نہیں ہو رہا ہوتا کہ کوئی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. وہ 3-4 لوگوں کو بھی اگر بلاتے ہیں تو وہ بڑا مجھے فیل ہوتا ہے کہ ان میں کوئی کمپلیکسز نہیں ہے اس طرح کے کہ میں زیادہ بولوں یا مجھے زیادہ اسکرین ملنی چاہیے. اور وہ پوری کنورزیشن میں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کنورزیشن سے کچھ نہ کچھ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں سننے والا کچھ لے کے وہ ہونی چاہیے. اچھا آپ نے خواتین کا ذکر کر رہے تھے آپ کہ آپ نے ابھی تک کسی خاتون کا پوڈ کاسٹ نہیں کیا, تو میں آپ کو 3 خاتون جو ہیں وہ میں ریکمینڈ کر لیتا ہوں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. عفت عمر کو میں بڑا سن رہا ہوں آج کل. عفت عمر کی جو کوشچننگ ہے نا, پروب کرنے کا طریقہ, وہ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. اچھا عظمیٰ رومی ایک بہت زبردست انٹلیکچوئل ہے پاکستان کی, جرنلسٹ ہیں, ہو کمال ہے, بہت زبردست وہ بات کرتی ہیں. بلکہ انہوں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بنائی جو میں نے پوری دیکھی کہ جو یہ جو پیر بابے اور یہ جو سارے ڈونگی ہیں, عامل بابا ہیں, انہوں نے ممتاز مفتی کا بھی ذکر کیا, اشفاق صاحب کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے کس طرح قوم کو مفلوج رکھا. اور ان پہ اصل جو بات ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی یا جس سے انہوں نے ڈیولپ ہو سکے وہ نہیں بات بتائی. جو پروفیسر احمد رفیع اختر صاحب کہتے ہیں جو عقیدت ہے نا وہ علم کی موت ہے. اگر آپ عقیدت میں آ گئے ہیں نا تو آپ علم نہیں حاصل کر سکتے. پھر تو آپ عقیدت میں پاؤں چومیں گے, ہاتھ ملائیں گے, ہاتھ کو رکھیں گے, جی بڑا اچھا ہے, جی بڑا بہترین ہے جی. تو یہ اس طرح کا بات ہوتی ہے. علم کے لیے عقیدت کو آپ کو سائڈ میں رکھنا ہوگا. اچھا پھر عظمیٰ رومی صاحبہ کا بہت ایسے مناظرے بھی ہوئے کیسر احمد راجہ صاحب کے ساتھ, وہ بھی میں نے بڑے انجوائے کیے. وہ اپنی دلائل دیتے تھے, یہ اپنی دلائل دیتی تھی. تو مجھے اچھا لگا کہ پاکستان میں اگر ریکمینڈ کرنا ہو انٹلیکچوئلس کو تو ان کو بالکل کیا جا سکتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں جو خواتین ہیں وہ ذرا کم ہیں, ویسے بھی کم ہیں, آتی بھی کم ہیں, اور جب آ کے اپنا مقام بنانا وہ اور بھی مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے. اور پھر آل ٹائم فیوریٹ سب کے قاسم علی شاہ صاحب, ان کو بھی میں اکثر سنتا رہتا ہوں. اور ان کی کئی باتوں میں اچھا ایک تو ان کو جب سنے نا وہ ہی از اے ویری گڈ اسٹوری ٹیلر بائی دا وے. ان کے حوالے سے جو مختلف وہ جو حوالے دیتے ہیں نا کتابوں کے, لوگوں کے, اس سے ایک بہت بڑا ایکسپوجر ملتا ہے کہ آج کل نا کون سا لٹریچر ان ہے اور کون سا نئی چیز جو ہے نا وہ آ رہی ہے. جیسے اب وہ ایک چیز انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں کہ آپ اپنا ایک مشین ہے, آپ تھم لگائیں, وہ مشین آپ کو ساری آپ کے بارے میں انفارمیشن دے دے گی. اب یہ انفارمیشن مجھے تھی نہیں کہ کوئی ایسی مشین بھی ہے. تو وہ جو لیٹسٹ نالج ہے نا وہ کہیں نہ کہیں سے وہ گریب کرتے رہتے ہیں اور گریب کر کے وہ لوگوں تک وہ پہنچاتے رہتے ہیں. اچھا اب اس میں دیکھیں آج کل کے دور میں یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ فائنینشیل گروتھ پہ کوئی بات کرے. تو عبد الرحمن نجم صاحب ہیں, وہ بات کر رہے ہیں اسٹاک ایکسچینج سے آپ کیسے آپ گرو کر سکتے ہیں,
کم پیسے انویسٹ کر کے آپ کیسے گرو کر سکتے ہیں. اور وہ ان کا زیادہ فوکس یہ ہے کہ خود سیکھیں. کسی بروکر کے پاس جا کے آپ پیسے لگا کے ایسا نہ کام کریں, اس گھوڑے پہ سوار ہوں جس کی کاٹھیاں جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے, جس کی جو کیا کہتے ہیں اس کو, نکھیل جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے, کسی کے ہاتھ میں نہ پکڑائیں. تو یہ سارے لوگ جو ہیں میرے خیال سے آج کل بہت کمال کام کر رہے ہیں, اور ان کو زیادہ سے زیادہ سننا چاہیے تاکہ آپ ایموشنلزم, ریلیجس ٹاک سے اور جنت کی ہوائیں اور حوروں سے, قبر کے عذابوں سے باہر آ کے کچھ انٹلیکچوئل گروتھ کریں ان لوگوں کو سن کے, تاکہ آپ کسی نہ کسی مقام پہ خود پہنچیں, نہ کہ آپ ہر وقت یہی کہتے رہیں گے جی میری قسمت میں یہ تھا تو مجھے مل گیا تو بس ٹھیک ہے. اینڈ پہ ہمارا ایک ریپڈ فائر راؤنڈ ہوتا ہے, ہم اس پہ جائیں گے, کوئک کویسچنس ہوں گے اور آپ سے کوئک آنسرز ہم ایکسپیکٹ کریں گے. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن لائف؟ علی عباس کے نزدیک زندگی کیا ہے؟ ایکسپوجر اینڈ ایکسپلورنگ. ایکسپلورنگ از اے رائٹ ورڈ ایکچولی. ایکسپلور اٹ. مقصد حیات؟ مقصد حیات جو ہے وہ اگر ایک ورڈ میں بتانا ہو تو میرے خیال سے ڈسکوریز ہیں. So purpose of life is to discover. Discover yourself and the nature. How do you define success? کامیابی کیا ہے؟ دو ہیں میری نزدیک. میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ پیسہ ہونا چاہیے بہت, پھر میں یہ سمجھتا تھا کہ عہدہ ہونا چاہیے, پھر میں سمجھتا تھا مشہوری ہونی چاہیے, پھر میں سمجھتا تھا فیم ہونا چاہیے. یہ میرے نا لائف کے ساتھ ساتھ میرے بدلتے گئے. اب کیا لیکن اب میرے نزدیک دو ہیں. ایک تو آپ کی صحت اچھی ہونی چاہیے, اوکے, نمبر 1 ٹاپ آف دا لائن. اینڈ دا سیکنڈ از فریڈم, کہ آپ کو کسی کو بتانا نہ پڑے کہ میں کہاں جا رہا ہوں, کدھر کب واپس آؤں گا. چھٹی نہ لینی پڑے آپ کو, ان سمپل ورڈ دس از سکسیس. ہاں, چھٹی نہ لینی پڑے کسی سے. زندگی میں آپ کی جو بھی خواہشات ہیں وہ آپ پوری کر سکیں. اور میں تو ٹریول ہی کرتا ہوں, مجھے تو جانا ہی پڑتا ہے باہر بہت زیادہ. تو مجھے یہ بہت ہی برا لگتا تھا جب میں جاب کیا کرتا تھا کہ مجھے وہ اپلیکیشن لکھنی پڑتی تھی کہ میں جانا چاہتا ہوں. میں سوچتا تھا میری لائف ہے, میں ان سے کیوں پوچھ رہا ہوں. پھر وہ اگلا جواب آتا تھا کہ تمہیں تنخواہ دے رہے ہیں اس لیے تمہیں پوچھنا پڑے گا ان سے, تمہیں اگر کہیں جانا ہوگا تو فریڈم اور ہیلتھ از سکسیس ٹو می. اپنی لائف کی بہترین ایڈوائس جو آپ کو کہیں سے ملی وہ کیا تھی؟ مجھے ویسے میں جایا کرتا تھا گجرانوالہ میں نا, ایمن آباد موڑ میں. وہ مجھے ایڈوائس یہ دیکھی میں نے, وہ جو طریقہ کار تھا نا نالج کو گریب کرنے کا اور انڈرسٹینڈ کرنے کا, وہ تھا کمپیریزن میں. وہ کوئی ایک سوال ہوتا تھا تو وہ مختلف جن لوگوں نے ترجمے لکھے ہوئے ہیں قرآن مجید کے, وہ سب کو منگواتے تھے اور آیت نمبر بتا کے پوچھتے تھے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے. اب وہ چاروں پانچوں لوگ اس کو پڑھتے تھے, اس کو پڑھ کے اور پھر اس پہ ڈبیٹ ہوتی تھی, ڈسکشن ہوتی تھی. تو جو ڈسکشن والا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ میں نے وہاں سے سیکھا تھا. میں نے ان کا ذکر کیا ہوا ہے اپنی کتاب میں, سبتین شاہ صاحب کا. اور دس از دا بیسٹ ایڈوائس ٹو می, کہ اگر آپ نے سیکھنا ہے تو ڈسکشن فورمز کمپیریزن میں سیکھیں. سن کے نہ سیکھیں, صرف ڈسکشن میں اور کمپیریزن میں سیکھیں اس کو. اور آپ بعد میں اپنا فیصلہ لیں. فیصلہ نہ لیں, میں تو کہتا ہوں ہولڈ کریں. صحیح, فیصلے کو ہولڈ کریں. صحیح, مزید اس پہ سوچ وچار کریں. اوکے, سوچ وچار کرنے کے بعد پھر جا کے آپ فیصلہ جو بھی آتا ہے. اچھا, فیصلہ لینے کے بھی ایک بڑا خوبصورت بات ہے ویسے. فیصلہ لے لیں اور کہیں کہ یہ آج کی ڈیٹ تک کا ہے. اس میں گنجائش رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ میرا جب آگے کوئی کانسیپٹ چینج ہوگا تو میں بھی اس کو چینج کر لوں گا, میں اس پہ ضد نہیں کروں گا. سیکھنے کا عمل جاری رہنا چاہیے, بہتری کا عمل جاری رہنا ہاں, چاہیے. لیکن آپ نے اس پہ اڑنا نہیں کہ یہ میں نے سیکھا تھا میرا یہ. جیسے میں پہلے بہت فوکس کیا کرتا تھا, جو کہ میں غلط گائیڈ کرتا تھا. یہ میں مان رہا ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہ آپ اپنے پیشن کو فالو کریں بس لائف میں. میں نے یہ دیکھا کہ پیشن کو فالو کر کے کچن نہیں چلتا, مشکل ہو جاتی ہے. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ 9 to 5 آپ جاب کر کے کچن چلائیں اور 5 to 10 آپ اپنے پیشن کو فالو کریں, وٹ ایور جو بھی آپ کا پیشن ہے. ٹھیک ہے, دونوں کو لے کے چل جائیں ساتھ. پیشن سے آپ کو انرجی ملے گی, پاور ملے گی, اور وہاں سے آپ کو پیسے مل جائیں گے, تو آپ کا گھر چل جائے گا. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ اونلی پیشن ڈریون ہوتے ہیں ان کے گھریلو حالات بڑے میں نے خراب دیکھے ہیں. کیونکہ اب یہ میرے تجربے سے سیکھنے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا. تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ صبح اور شام کو اس طرح سے آپ مکس کریں. ہاں, اور جب آپ کو اتنا پیسہ آنا شروع ہو جائے اپنے پیشن سے تو چھوڑ دیں جاب یا جو بھی آپ کاروبار کر رہے ہیں,
پھر پورا 100% اپنے پیشن کو پرسو کریں. علی اس پلیٹ فارم سے میسج کیا دینا چاہیں گے اسپیشلی ہماری یوتھ کے لیے؟ اگر آپ زندگی میں اسٹریس ہے تو ٹریول کریں. اوکے. اگر آپ زندگی میں بہت مصروف ہیں تو ٹریول کریں. اور اگر آپ زندگی میں آپ کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے تو ٹریول کریں. اور اس کے لیے ریسورسز کہاں سے لائیں؟ اگلا سوال اکثر یہ آتا ہے پیدل بچوں کی نکل طرف جائیں. سے. آپ سوچیں, اب جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میری خواہش تھی کہ میں ذرا یہ پہاڑی علاقے دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے نا لوگوں کو, اور آپ کسی نہ کسی والنٹیئر ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جائیں. زلزلہ آیا ہوا تھا آپ کو پتہ ہے 2005 میں بالا کوٹ. جی ہاں 2008 میں تھا. جی ہاں. اچھا, اب میں نے ادھر جانا چاہا. ادھر سے نا ایک ٹیم جا رہی تھی والنٹیئرس کی, جو وہاں پہ انہوں نے کچھ ان کے میڈیکل کے اور وہ کس طرح کے کچھ کام کرنے تھے. تو میں نے کہا جی میں بھی جانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. تو کہتے ہیں جی بیٹھیں گاڑی میں. ان 1-2 سیٹس تھیں ان کے پاس ایم ٹی, تو انہوں نے بٹھا لیا اور میں 5 دن رہ کے واپس آ گیا. میں نے والنٹیئر کام بھی کر لیا اور علاقہ بھی ایکسپلور کر لیا. تو آپ کو نا سوچنا پڑے گا زندگی میں, آپ جو بھی آپ کے دماغ میں ٹریولنگ کے حوالے سے آ رہا ہے نا, آپ حضرت گوگل سے پوچھیں آئی وانٹ ٹو ٹریول فری وٹ شوڈ آئی ڈو. آپ کو 25 آپشنز دے گا, ٹھیک ہے. نہیں تو چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیں. یہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. اچھا, اگر آپ کے پاس ریسورسز نہیں, آپ تو گوادر میں رہے ہیں, کراچی سے 1000 روپے کی ٹکٹ ہے بس کی, آپ گوادر چلے جائیں. وہاں پہ میں خود کراچی میں 40 روپے کے بیڈ پہ رہا ہوں. میں ایسے ہی ایک دن لاہور میں تھا اور میرا دل کیا کہ میں 10 دن کراچی گزار کے آتا ہوں. میں نے دیکھا کتنے پیسے میرے پاس, 1000 روپے تھا میرے پاس. میں نے اس کو ڈیوائڈ کیا, میں نے کہا ٹکٹ کتنے کی آئے گی, سارا حساب لگایا. تو میں نے جاتے ہی نا ان کو پیسے دیے 40 روپے کے حساب سے, 10 دن کے 400 روپے. اچھا, اب کھانا پینا کہاں سے ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لوں گا, کہیں سے کھانا پینا ہو ہی جائے گا. کسی سیمینار میں گیا وہاں سے چائے پی لی, کسی لیکچر میں گیا وہاں سے کھانا کھا لیا. اسی طرح میں نے 10 دن گزار کے واپس آ گیا. اور میرے پاس واپس آنے کا ٹکٹ نہیں تھا کیونکہ پیسے خرچ ہو گئے تھے سارے. پھر میں نے اپنے ایک دوست کو یہاں سے فون کیا, میں نے کہا میرے پاس تو پیسے ختم ہو گئے, واپس آنا ہے میں نے. تو اس نے پیسے بھیجے, میں واپس آ گیا. ٹریولنگ اتنی بھی ایکسپینسو نہیں ہے. آپ نخرے ختم کریں نا اپنے, آپ لگژری سے فیسلٹی سے آپ نکلیں. جو آپ کو بیسک ریکوائرمنٹ ہے آپ اس پہ رہیں. اب جتنا یہ کمرہ ہے اس سے ڈبل کمرے میں تقریباً وہاں پہ 4 پائیاں لگی ہوتی ہیں, 25-30 چارپائیاں. وہ 40 روپے کی اس وقت چارپائی دیتے تھے. آج کل بھی وہ اسٹیشن پہ میرے خیال سے میکسیمم 200-300 روپے کی ہوگی. تو آپ وہ لے کے سو جائیں آرام سے. تو آپ منیملزم میں آ جائیں نا, تو آپ کر سکتے ہیں ٹریول, کوئی ایسی بات نہیں. پیدل نکل جائیں, سائیکل پہ نکل جائیں, موٹر سائیکل پہ نکل جائیں. میرے ایک دوست ہیں, وہ اپنی وائف کو, اپنے چھوٹے بچے کو لیتے ہیں, پاولا ان کا نام ہے, عبدالرحمن پاولا, اور انہوں نے پورے پاکستان کا سفر کیا ہے بائک پہ. اور آپ کو میں ایک سچی بات بتاؤں, آپ کسی بھی پیٹرول پمپ پہ چلے جائیں, اپنا کوئی بیج لگا کے پاکستان کا جھنڈا یا جو بھی ان کو کہیں جی میں پاکستان کو پروموٹ کر رہا ہوں, یہ پیٹرول فری ڈال دیں. تو آپ کا کیا حال ہے کہ 1-2 لیٹر کوئی پیٹرول نہیں ڈال کے دے گا آپ کو, اور وہیں سے آپ چائے پراٹھا کھا لیں, ناشتہ کر لیں, یا جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ آف دی نیوٹریشن ہے منیمم لیول پہ وہ پوری کریں, 10-15 دن گزاریں, واپس آ جائیں. اس میں کیا ہے, لیکن ٹریول ضرور کریں. جو کر لے گا. دیکھیں مجھے لگتا ہے ٹریول فرض ہے. اچھا, مجھے لگتا ہے اس لیے ہے کیونکہ قرآن میں دیکھیں, قرآن کی جو آیت آ گئی, اگر میں قرآنک پرسپیکٹیو سے بات کروں آپ کو, ریلیجیس پرسپیکٹیو سے, تو قرآن کہتا ہے کہ میری زمین میں گھومو پھرو اور اپنا رزق تلاش کرو. میں نے بڑا غور کیا اس بات پہ. اس کا مطلب جو رزق ہے وہ خدا نے ٹریولنگ میں رکھا ہے. اور میں نے یہ اکثر دیکھا ہے کہ جب میں نے ٹریولنگ زیادہ جب میں کرنا شروع کرتا ہوں, میرے پاس زیادہ پیسے آنے شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. اور یہ میں آپ کو ریئل ٹائم بات بتا رہا ہوں. میں ابھی بھی 2 ماہ تقریباً امریکہ میں رہ کے آیا ہوں, اور مجھے بہت زیادہ پیسے آئے. اچھا, جب سے میں پاکستان آ گیا ہوں پیسے کم ہو گئے میرے پاس آنے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ اب دوبارہ کہاں جاؤں ٹریول کرنے کے لیے. ٹریولنگ جو کہتے ہیں کہ سفر وسیلہ ظفر, جی, تو آپ کو کامیابی کا ایک ذریعہ بنتا ہے ہر لحاظ سے سفر. آپ کے اندر نا یہ جو قدرتیں ہیں نا, اور جو آپ کے اندر جیلسیز ہیں, آپ کے اندر جو پرابلمز ہیں, ہیٹرز ہیں آپ, اور یہ جو چھوٹے چھوٹے جو مسائل میں آپ الجھے رہتے ہیں, وہ اس لیے الجھے رہتے ہیں کہ آپ ایک ہی جیسے لوگوں سے ملتے ہیں, ایک ہی جیسے جگہ پہ بیٹھتے ہیں, ایک ہی کھانے کھاتے ہیں. اس لیے آپ کو جو دماغ ہے نا وہ ڈبہ بند ہو جاتا ہے. جب آپ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں خدا کے نظارے, کائنات, لوگوں کو دیکھتے ہیں, آپ کا ایکسپوئر بڑھتا ہے, آپ کو لائف کا مزہ آتا ہے. پھر اب یہ چھوٹے موٹے مسائل کو کہتے ہیں یار ان کو چھوڑو,
کوئی لائف میں بڑا کام کرو. میں نے بہت کم ایسے دیکھے ہیں ٹریولر لوگ جو خوشحال نہیں ہیں. میں نے ہر ٹریولر کو خوشحال دیکھا ہے, چاہے وہ شروع میں نہیں بھی تھا تو ہاں. ٹریولنگ سے وہ خوشحال ہو جی گئے. جی آپ کہہ بالکل رہے ہیں. بالکل. تو یہ ٹریولنگ کا ذوق جو ہے یہ کہاں سے آیا, کب سے شروع کیا؟ مجھے کیونکہ میں یہ چاہتا تھا کہ مرنے سے پہلے دنیا کو میں دیکھے جاؤں ایک دفعہ. اب دیکھیں نا, یہ خدا نے اتنا خوبصورت کلچرز بنائے ہیں, مختلف مذاہب ہیں, اس لیے میں گرودوارے بھی جاتا ہوں. میں بھی ادھر ننکانہ صاحب بھی گیا اور کرتارپور بھی گیا, مختلف ٹیمپلز میں بھی ہو کے. میں ابھی امریکہ میں ایک ٹیمپل میں ہو کے آیا ہوں, یہ دنیا کا 2nd لارجسٹ ٹیمپل ہے, اور میں وہاں جا کے مسمرائز ہو گیا. نیو جرسی میں ہے وہ, وہاں پہ ضرور ہر کسی کو جانا چاہیے. وہاں پہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے اتنا زبردست اس کو آرکیٹیکچر کیا اس کا, اور میں مسمرائز ہو گیا کہ آج کے دور میں یہ کیسے ممکن ہو گیا. ماربل راشد صاحب اٹلی, اسپین اور ٹرکی سے انڈیا کیا پہلے, وہاں پہ اس کی مینہ کاری ہوئی, وہاں سے پھر نیو جرسی آ کے وہاں کے کاریگروں نے, اور اربوں روپے لگے, اربوں ڈالرز, بلکہ اربوں ڈالرز جو ہے وہ اس پہ اسپینڈ. انہوں نے دنیا کا 2nd لارجسٹ وہ بنا دیا ٹیمپل. ایک تو وہ ٹورسٹ اسپاٹ بھی بن گیا, پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں ان کو, اور عبادت گاہ بھی بن گئی. ویسے بھی تو ریلیجیس ایکٹیویٹیز تو کوئی نہ کوئی جو منی ہے وہ کریٹ کرتے ہی ہیں, جنریٹ کرتے ہیں نا وہ, تو وہ بھی کیا. تو اس مجھے جا کے پھر مزہ آیا نا, کہ میں نے دیکھا کہ یہ کتنی خوبصورت انہوں نے چیزیں بنائی. پھر میں جیسے ادھر چلا گیا کینیڈا میں نائگرا فال دیکھنے کے لیے, وہ میں نے اس کو انڈر ریٹ کیا ہوا تھا بہت, لیکن وہاں گیا تو مجھے اس نے میسمرائز کر دیا. میرا دل ہی نہیں کیا واپس آنے کو, لیکن میں پورا دن وہاں گزارا. تو ایسے جب آپ چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں, پھر آپ کو قدرت سے اور ایکسپوئر ہوتا ہے, پھر آپ کے پاس اسٹوریز آتی ہیں کچھ بات کرنے کے لیے, تو لائف کا پھر مزہ انکریز ہوتا رہتا ہے. آج کے ایکسپیرینس, ایکسپوئر اور جو آپ کا نالج ہے اس کے ساتھ آپ 20 سال کے علی عباس کے پاس جائیں تو اس کو کیا مشورہ دیں گے؟ یعنی کہ جو پیچھے میں اپنی لائف کو ریوائنڈ کر لوں, نوئنگ دا تھنگس یو نو ناؤ, اس کے بعد اگر آپ 20 ایئرس کے ہو جائیں ابھی تو آپ کیا ڈفرینٹلی کریں گے؟ یار میں نا زیادہ کتابیں پڑھوں گا. میں نے یہ دیکھا ہے کہ کتابیں پڑھنے سے, جب میں کتابیں پڑھا کرتا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرا نالج انہینس ہو رہا ہے. اب میں کیونکہ کتابیں نہیں پڑھتا, کتابیں سنتا ہوں یا یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں, مجھے باقاعدہ فیل ہوتا ہے کہ میں نہیں نالج انہینس ہو رہا میرا. اور اگر میں 20 سال کا ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے یورپ شفٹ ہو جانا چاہیے تھا. اور یورپ میں جوانی تھی, ظاہری بات ہے اگر ہم نے 20 سال کی بات کی تو میں کنوارا بھی تھا, تو میں وہاں جا کے جو ان کا جو لٹریچر ہے, ان کا کلچر ہے, اور ان کی جو اتنی زیادہ تاریخی مقامات اور جگہیں ہیں, اور ان کے یونیورسٹیز ہیں, وہاں پڑھتا, وہاں جاتا, اور وہاں پہ اپنی لائف کو ایکسپلور کرتا. تھینک یو سو ویری مچ علی عباس, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ویورز بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو گفتگو کیسی لگی. اگر مزید کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں علی عباس صاحب سے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے, اور اگر کوئی گیسٹ سجیشن ہے آپ وہ بھی دے سکتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ گفتگو اچھی لگی تو آپ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ, دوستوں یاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. ان شاء اللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ. السلام علیکم.